نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین. صدق اللہ مولانا العظیم. محترم الحکام جناب صابر صاحب، یاسین صاحب، حاجی اشرف صاحب، صوفی عبدالغفور صاحب اور میرے نہایت معزز محترم بزرگوں دوستوں، اللہ رب العزت کا بے پایہ لطف و کرم ہے جس کی توفیق اور مدد و احسان کے ساتھ آج ہم اس بابرکت محفل میں جمع ہیں اور بے کائنات ہماری اس عاجزانہ حاضری کو دربار میں قبول فرمائے. آج کی یہ رات شب عاشور کہتے ہیں اور یہ خانوادہ نبوت پر بڑی بھاری رات تھی. واقعہ کربلا کی بہت ساری جہتیں ہیں اور یہ ممکن نہیں کہ ایک نشست کے اندر اس کا احاطہ کیا جا سکے، لیکن اس کے چند ضروری کوشش جہاں تک ممکن ہو سکا اللہ کی توفیق سے کوشش کریں گے ان کو بیان کرنے کی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے میں نے دو طرح کا علم سیکھا. ایک علم تو وہ ہے کہ جو میں آپ لوگوں کو سر عام بیان کرتا رہتا ہوں، مگر ایک علم میں نے وہ بھی حضور سے سیکھا کہ اگر وہ میں ہر کسی کو بیان کرنا شروع کر دوں تو میری گردن قلم کر دی جائے. جسے میاں محمد بخش رحمۃ اللہ تعالی عارف کھڑی شریف اس انداز میں بیان کرتے ہیں کہ عامہ بے اخلاصاں اندر خاصاں دی گل کرنی. عامہ بے اخلاصاں اندر خاصاں دی گل کرنی، مٹھی کھیر پکا محمد کتیاں آگے ترنی. اس لیے کہ وہ ہر بندے کا ہاضمہ نہیں ہوتا، اس کا اتنا لیول نہیں ہوتا کہ ہر بات ہر کسی کو بیان کر دی جائے. تو فرماتے ہیں کہ ایک علم تو میں نے وہ سیکھا حضور علیہ السلام سے کہ جو تم لوگوں کو عام بیان کرتا رہتا ہوں، مگر ایک علم میں نے وہ سیکھا جو ہر کسی کو بیان نہیں کر سکتا، اور اگر بیان کر دوں تو پھر میرا یہی حشر ہو کہ لوگ میری گردن قلم کر دیں. مگر اس میں سے اشارتاً وہ فرماتے ہیں کہ اس میں سے ایک بات یہ بھی ہے جو خاص علم میں نے سیکھا، اس میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سن 60 ہجری کے شروع ہونے سے پناہ مانگی تھی. سن 60 ہجری کے شروع ہونے سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پناہ مانگتے تھے. فرماتے کہ جب جوان لونڈے میرے تخت کے اوپر بیٹھے ہوں گے اس وقت سے میں پناہ مانگتا ہوں. اور خود ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ گلیوں میں چلتے ہوئے یہ دعا مانگا کرتے، گلیوں میں چلتے اور یہ دعا مانگتے کہ مولا سن 60 ہجری کے شروع ہونے سے پہلے مجھے موت دے دینا. کہ میں سن 60 ہجری کے شروع ہونے کو
نہ دیکھ سکوں کہ جس کے شروع ہونے سے تیرے محبوب نے پناہ مانگی ہے، مولا مجھے اس سے پہلے موت دے دینا۔ تاریخ گواہ ہے کہ سن 60 ہجری کے شروع ہونے سے پہلے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ یہ وہی سن 60 ہجری تھا جس میں یزید برسر اقتدار آیا تھا۔ جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا، عشاء کے بعد کا وقت ہے، مسجد نبوی کے اندر حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین علیہ السلام اپنے چند رفقا کے ساتھ تشریف فرما ہیں کہ مروان جو مدینہ پاک کا گورنر تھا اس کا بلاوا آیا، تو امام حسین علیہ السلام نے اپنے دوستوں سے فرمایا کہ لگتا ہے کہ امیر معاویہ انتقال کر گئے۔ یہ جو اس وقت مروان کا بلاوا ہے یہ حقیقتاً کچھ اور نہیں ہے، یہ صرف اس لیے ہے کہ یزید برسر اقتدار آ گیا ہے تو اس کی حکومت کے لیے وہ مجھ سے بیعت لینا چاہتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں اندر جا رہا ہوں۔ آپ کے احباب نے کہا کہ ہم بھی آپ کے ساتھ جائیں گے، مگر آپ نے منع فرمایا کہ نہیں، میں اکیلا اندر جاؤں گا، اگر میری آواز اونچی ہو جائے تو پھر تم لوگ بھی اندر آ جانا۔ جب آپ اندر تشریف لے گئے تو مروان کے اندر اتنا حوصلہ نہ تھا کہ وہ امام علی مقام کے اوپر ہاتھ اٹھا سکتا، مگر اس کے پاس جو اس کے مشیر بیٹھے تھے، جو یزید کے خاص چمچے تھے، جب انہوں نے آفر کی کہ آپ یزید کی حکومت کے لیے بیعت کریں تو آپ نے انکار کر دیا۔ جب آپ مڑنے لگے تو انہوں نے مشورہ دیا کہ ان کو باہر نکلنے کی بجائے اس کو قتل کر دو یا ان کو گرفتار کر کے یزید کے دربار میں پیش کرو۔ جب آپ کے کان میں یہ آواز پڑی، آپ پیچھے مڑے اور آپ نے فرمایا کہ تم میں سے ابھی کوئی ماں نے وہ لال پیدا نہیں کیا جو علی کے بیٹے کے اوپر تلوار اٹھائے۔ بس یہ بات کر کے آپ باہر تشریف لے آئے۔ اس کے بعد آپ نے حالات کا جائزہ لیا تو آپ سمجھ گئے کہ یزید اور اس کی حکومت میرے خون کی پیاسی ہو چکی ہے۔ چونکہ بیعت تو امام علی مقام نہیں کرنے والے تھے، دوسری صورت میں انہوں نے امام حسین اور آپ کے کنبے کا گھراؤ کرنا تھا، اور سارا مدینہ پاک حضور کی اہل بیت سے محبت کرنے والا تھا۔ تو آپ نے یہ چیز محسوس کی کہ جب وہ میرے اوپر حملہ آور ہوں گے تو سارا مدینہ میرے دفاع کے لیے اٹھے گا، تو مدینہ کی سرزمین پر خون خرابہ ہوگا۔ تو سرزمین مقدس جو مدینہ پاک کی سرزمین ہے، اس کے تقدس کا خیال کرتے ہوئے آپ نے رات ہی کو یہ فیصلہ کر لیا اور اپنے خانوادے کو لے کر مدینہ پاک سے ہجرت کر کے مکہ شریف چلے گئے، کسی کو خبر تک نہ کی، تاکہ مدینہ پاک کی سرزمین کی بے حرمتی نہ ہو۔ تو یہ سیدنا امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کا وہ فیصلہ تھا۔ بدقسمتی آج امت مسلمہ کی یہ ہے کہ ہم ہر چیز کے اندر تفرقوں کے اندر اور مختلف پارٹیوں کے اندر بٹ گئے۔ یہ امت مسلمہ کی بدقسمتی ہے، اور پارٹیوں میں بٹنے کے ساتھ پھر ہم اتنے پرتشدد ہو جاتے ہیں کہ ہم حق کا راستہ بھی چھوڑ دیتے ہیں، اور ہم اپنے چند ان لوگوں کے ساتھ جن کی ہم پیروی کر رہے ہوتے ہیں، ان کی اندھی تقلید کے اندر اتنا غلو کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں کہ اگر ان کے سامنے قرآن کی آیت یا حدیث رسول بھی رکھ دی جائے تو وہ اس کی بجائے اپنے بزرگوں کی بات کرتے ہیں کہ بزرگوں نے ایسے کہا ہے، ہمارے بزرگوں نے تو ایسے نہیں کہا۔ بھائی بزرگ کوئی بھی اگر ہو تو وہ نبی کا متبادل نہیں ہو سکتا۔ اگر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جیسے عظیم المرتبت امام یہ کہہ دیں
کہ اگر میرے قول کے مقابل آقا کی کوئی حدیث مل جائے تو میرے قول کو دیوار پر دے مارو. حالانکہ ایسی بات نہیں ہے کہ ان کا کوئی قول حدیث کے مطابق نہ ہوگا. مقصد انہوں نے یہ ایک چیز بتا دی ہے کہ کوئی بھی شخصیت نبی کے مقابل نہیں آ سکتی. اگر کسی جگہ پر آپ کو قرآن اور حدیث کا کوئی حوالہ مل جائے تو ممکن ہے کوئی شخص خطا کھا سکتا ہے. اور یہ وہ عقیدہ ہے جو آج کی بات نہیں ہے. یہ ہماری حدیث اور سیرت کی کتابوں کے اندر 1400 سال سے بالاتفاق یہ واقعات اسی طرح من و عن آج کی امت کے پاس آئے. اس کے اندر کوئی اختلاف نہیں ہے. مگر آج بدقسمتی کہ جو اہل بیت کی بات کرے اس کو شیعہ ہونے کا طعنہ دیا جاتا ہے. یہ تو شیعوں کی بات. جو صحابہ کی بات کرے وہ کہتے ہیں یہ سنیوں کی بات. استغفر اللہ العظیم. اتنا بڑا ظلم اس امت کے اوپر. یہاں پر ایک جملہ مجھے یاد آتا ہے. سیدی شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد اللہ عنہ فرمایا کرتے ہیں کہ اگر اس طرح بٹوارا کرنا ہے تم نے دین کا تو پھر بتاؤ کہ صحابہ کہاں سے آئے تھے اور اہل بیت کہاں سے آئے تھے. ہم تو اہل بیت کو بھی اس لیے مانتے ہیں کہ ان کی بھی نسبت حضور کے ساتھ تھی اور صحابہ کو بھی اس لیے مانتے ہیں کہ ان کی بھی نسبت حضور کے ساتھ تھی. وہ ان کا جملہ ایک بڑا پیارا وہ فرمایا کرتے ہیں کہ ہم صحابہ کا انکار اس لیے نہیں کرتے کہ وہ حضور کے در والے ہیں. صحابہ حضور کے در والے ہیں اور اہل بیت حضور کے گھر والے ہیں. ہم نہ در والوں کا انکار کرتے ہیں نہ حضور کے گھر والوں کا انکار کرتے ہیں. وہ بھی ہمارے سروں کے تاج ہیں, یہ بھی ہمارے سروں کے تاج ہیں. ان کا دامن چھوڑ کے بھی ہمارا ایمان سلامت نہیں ہے, ان کا دامن چھوڑ کے بھی ہمارا ایمان سلامت نہیں ہے. اگر ایمان بچانا ہے تو ایک ہاتھ دامن صحابہ پر ہونا چاہیے, ایک ہاتھ دامن اہل بیت پر ہونا چاہیے, تب جا کے بندے کے ایمان کی حفاظت ہے. تو میں یہ کر رہا تھا کہ کبھی بھی اس طرح تشدد میں آ کر اپنے عقیدے کو خراب نہ کیا کریں. عقیدہ اپنا مضبوط رکھیں, اس کے بعد جہاں غلطی ہے اس کو انشاءاللہ اس کی پہچان کی جا سکتی. تو میں یہ کر رہا تھا کہ رات ہی کو آپ نے فیصلہ کر لیا مدینہ پاک سے ہجرت فرمانے کا, اور وہ رات جب آپ نے اپنی امی جان حضرت سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ان کے مزار اقدس پر حاضری دی, اور اس کے بعد اپنے نانا جان تاجدار انبیاء اللہ کے پیارے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار پرانوار پر آپ نے حاضری دی, اور وہ آپ کی آخری حاضری. آج 1400 سال گزرنے کے بعد کوئی گناہگار شخص جب مدینہ میں جاتا ہے تو جب وہ وہاں سے رخصت ہوتا ہے تو اس کے دل کی کیفیت کیا ہوتی ہے. تو یہ بتائیں کہ وہ حسنین کریمین کہ جو پیدا ہی وہیں ہوئے تھے, جو کھیلے انہی گلیوں میں تھے, جن کا اوڑھنا بچھونا مدینہ تھا, جن کا مسکن وہی تھا, جن کا بچپن وہاں گزرا, جن کا لڑکپن وہاں گزرا, جن کی جوانی وہاں گزری, جو ہے ہی مدینہ کے مکین تھے, مگر آج ان کے اوپر مدینہ میں رہنا دشوار کر دیا گیا. اب وہ جب مدینہ سے رخصت ہو رہے ہوں گے ان کے دل کا حال کیا ہوگا. بس وہ آخری حاضری آقا کے دربار میں دی اور عرض کرتے ہیں کہ نانا جان اب یہ لوگ ہمیں مدینہ میں رہنے نہیں دیتے. تو ہجرت فرما کر آپ مکہ المکرمہ چلے گئے. وہاں لوگوں نے بڑے پرجوش اور عقیدت کے ساتھ آپ کا استقبال فرمایا. آپ وہاں پر تشریف لے گئے. وہاں جب بیٹھے تو کوفہ والے خط لکھتے تھے بار بار امام علی مقام کے نام کہ حضرت یزید برسر اقتدار آ چکا ہے اور ہمارے اوپر مظالم کے پہاڑ ڈھائے جا رہے ہیں, اور حالت یہ ہے کہ نہ ہماری جانیں محفوظ ہیں, نہ ہمارے مال محفوظ ہیں, نہ ہماری عزتیں محفوظ ہیں. اس حال میں ہم التجا کرتے ہیں کہ آپ یہاں پر آئیں اور یزید کے ظلم سے ہمیں نجات عطا فرمائیں. اور یہ خط لکھتے لکھتے ہزار ہا کی تعداد میں خطوط آئے.
ہزارہا کی تعداد میں. اور آپ یہ جانتے ہیں کہ اس وقت نہ ای میل کا زمانہ تھا، نہ انٹرنیٹ تھا، نہ موبائل فون تھے، اور نہ خط و کتابت کا نظام اس طرح تھا جس طرح پچھلے دنوں میں یا آج کے دور کے اندر جیسے ڈاک کا نظام ہے، یہ بھی نہیں تھا. وہ نظام تو یہ تھا کہ کوئی قافلہ اگر چلتا کسی شہر میں جاتا تو اس قافلے والوں میں سے کسی کو خط دے دیا جاتا کہ جب تم وہاں پر پہنچو گے تو فلاں کسی شخص کے حوالے یہ خط کر دینا. اب وہ قافلے پیدل چلتے تھے، اب وہ قافلے کتنے عرصے کے اندر پہنچتے تھے تو پھر جا کر کوئی ایک خط ملتا تھا. اب اتنی تعداد کے اندر ہزارہا کی تعداد میں خطوط لکھنا امام علی مقام کو تو لگتا تھا کہ یزید اب کوفی کوئی اور دوسرا کام کرتے ہی نہیں تھے کہ دن رات وہ امام علی مقام کو خط ہی لکھتے تھے. اتنے مجبور تھے، اتنے پریشان حال تھے، ہر وقت اس فکر میں تھے کہ کب وقت آئے کہ امام علی مقام آئیں اور ہمیں اس سے نجات حاصل ہو. مکہ والے یہ کہتے تھے کہ امام آپ کوفہ نہ جائیں، کہ کوفہ والے بھروسے کے لوگ نہیں، اعتماد والے لوگ نہیں. مگر جو ان کا آخری خط آیا اس میں انہوں نے یہ لکھا تھا کہ امام اگر اب بھی آپ نہ آئے اور مجبور ہو کر ہم نے یزید کی بیعت کر لی تو کل قیامت والے دن ہم آپ کا گریبان پکڑیں گے. اب یہ وہ جملہ تھا جس پر آج کوئی کمزور سے کمزور ایمان والا آدمی بھی اس کے اوپر کبھی سمجھوتا نہیں کرتا. تو وہ تو امام علی مقام تھے، انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ میں کوفہ ضرور جاؤں گا. یہ فیصلہ کیا حجت تمام کرنے کے لیے اپنے چچا زاد بھائی حضرت امام مسلم بن عقیل کو آپ نے اپنا نمائندہ بنا کر کوفہ بھیجا کہ آپ وہاں جا کر حالات کا جائزہ لیں. جب امام مسلم بن عقیل کوفہ پہنچے تو کوفی جو دن رات انتظار کرتے تھے امام علی مقام کا، جب ان کو پتا چلا کہ ان کے نمائندے امام مسلم بن عقیل آئے ہیں تو پہلے دن ہی تقریباً 18,000 آدمیوں نے امام حسین کے لیے ان کے ہاتھ پر بیعت کر دی. اس سے پتا چلا کہ حالات بہت موافق ہیں اور کوفی چاہتے ہیں کہ امام تشریف لے آئیں. ان حالات سے متاثر ہو کر امام مسلم بن عقیل نے خط لکھوا دیا امام علی مقام کو کہ حالات بہتر ہیں، آپ تشریف لے آئیں. وہ خط نکل گیا، قافلہ چلا گیا وہ خط لے کے. بعد ازاں یزید کو خبر ہوئی کہ حالات کوفہ کے ہاتھ سے نکلتے جا رہے ہیں تو یزید نے عبید اللہ ابن زیاد کو، کوفہ کا گورنر پہلے سے ایک تھا، ان کا نام نعمان بن بشیر تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے، وہ کوفہ کے گورنر تھے اور حضور کی اہل بیت سے محبت کرنے والے تھے. اب جب یزید نے محسوس کیا کہ کوفہ کے حالات ہاتھ سے نکلتے جا رہے ہیں، اس نے ابن زیاد کو حکم نامہ بھیجا کہ میں نعمان بن بشیر کو منسوخ کرتا ہوں گورنری سے اور کوفہ کا گورنر بھی تجھے بناتا ہوں، جا کر کوفہ کے حالات کو کنٹرول کر. اب وہ کوفہ کے حالات کو دیکھنے کے لیے آدھی رات کو آیا اور اس راستے سے آیا جو راستہ حجاز مقدس کی طرف سے کوفہ کی طرف آتا تھا، جس راستے کے اوپر کوفی بیٹھے امام علی مقام کا انتظار کرتے تھے. ایک تو اس راستے سے آیا اور دوسرا حجازی لباس پہن کے آیا. وہ دیکھنا چاہتا تھا. جب اس راستے سے اس لباس میں آیا آدھی رات کو تو لوگوں نے اس راستے سے آتے ہوئے حجازی لباس کے اندر ملبوس شخص کو جب دیکھا تو انہوں نے سمجھا شاید امام حسین آ گئے. تو لوگوں نے نعرے لگائے کہ مرحبا مرحبا یا ابن رسول مرحبا. انہوں نے استقبال کرتے ہوئے یہ نعرے لگائے. وہ یہی دیکھنا چاہتا تھا. وہ رکا نہیں، سیدھا گورنر ہاؤس کی طرف اس قافلے کو لے کر چلا گیا اور اس کو یقین ہو گیا کہ معاملات اس حد تک خراب ہو چکے ہیں. وہاں جا کر اس نے دروازہ کھٹکھٹایا. حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ باہر تشریف لائے. اس نے یزید کا حکم نامہ دکھایا کہ آپ کو گورنری سے منسوخ کیا جا چکا ہے
آج سے کوفہ کا گورنر بھی میں ہوں، ابن زیاد۔ اس کے بعد وہ دیوار پر چڑھ گیا اور وہاں چڑھ کر اس نے تقریر کی، کوفہ والوں کو مخاطب کیا کہ میں تمہیں آباء و اجداد سے تمہاری نسلوں کو جانتا ہوں، اگر تم نے یزید کے حق میں بیعت نہ کی اور اس کے مقابلے میں کسی اور کی بیعت کر لی تو یاد رکھو میں تمہیں جانتا ہوں، نسلوں سے جانتا ہوں، میں تمہیں قتل کر دوں گا، تمہارے بیٹوں کو ذبح کر دوں گا، تمہاری بیویوں کو باندیاں بنا دوں گا، تمہارے اموال تمہاری جائیدادیں ضبط کر لی جائیں گی اور تمہارے گھروں کو مسمار کر دیا جائے گا۔ اس نے اتنے جذبات میں آ کر تقریر کی کہ وہ بزدل کوفی جو ایک دن پہلے تک امام علی مقام کو خط لکھ کر بلوانے والے تھے وہ بدل گئے، بزدل ڈر گئے اور ڈر کے مارے گھروں کے اندر جا کر دبک کر بیٹھ گئے۔ ادھر خط جا چکا ہے کہ امام حالات ٹھیک ہیں، آپ تشریف لے آئیں۔ اور پھر اسی کوفہ کے اندر ایک دن پہلے امام مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر تقریباً 18,000 کوفیوں نے بیعت کی تھی کہ ہم آپ کے ہاتھ پر امام حسین کے لیے بیعت کرتے ہیں۔ اگلے دن جب ابن زیاد نے تقریر کر دی تو امام مسلم بن عقیل کو اپنے گھر میں پناہ دینے کے لیے تیار کوئی نہیں تھا، اور وہ رات انہوں نے ایک گلی کے باہر بیٹھ کر گزاری۔ بعد ازاں کوئی عقیدت مند ایک مائی تھی، اس نے اپنے گھر میں جگہ دی۔ اب یزید کے کارندے چھاپے مارتے پھرتے تھے کہیں سے مسلم بن عقیل کا پتہ چل جائے۔ قاضی شریح ایک حضور کی اہل بیت سے محبت کرنے والے تھے، امام مسلم بن عقیل کے 2 چھوٹے شہزادے وہ بھی ان کے پاس تھے۔ ان کو خبر مل گئی، امام مسلم بن عقیل کا پتہ چل گیا کہ کہاں کس گھر کے اندر ان کو پناہ دی گئی ہے۔ اس گھر والوں سمیت ان کو گرفتار کر لیا گیا، مگر آپ خوش اسلوبی کے ساتھ، ہنستے ہوئے چہرے کے ساتھ، خوشی کے ساتھ اس کے پاس چلے گئے۔ آپ نے فرمایا کہ ہم کوئی مجرم تھوڑی ہیں جو چھپتے پھریں، ہم تو حق والے لوگ ہیں، ہم تو ان لوگوں کے حق کا ساتھ دینے کے لیے ان کے پاس آئے تھے۔ اگر تیری نگاہ میں یہ جرم ہے، اگر تو مارنا چاہتا ہے تو 100 بار مار، کوئی پرواہ نہیں ہے۔ مگر وہ قاضی شریح انہوں نے ان کے جو امام مسلم بن عقیل کے 2 چھوٹے شہزادے تھے ان کو اپنے ایک غلام کے ساتھ بھجوا دیا کہ بیٹا ان کو لے جا اور جا کر دیکھ اگر کوئی قافلہ مدینہ پاک کو جانے والا ہو تو ان دونوں چھوٹے شہزادوں کو اس قافلے میں شامل کر دینا تاکہ یہ تو اپنی منزل تک پہنچ جائیں۔ اور اسی دن امام مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا۔ اب جب وہ غلام ان دونوں شہزادوں کو لے کر قافلے کی طرف جا رہا تھا تو وہ قافلہ ابھی کافی دور تھا، وہ جان بوجھ کر آگے نہ گیا کہ کہیں میں پہچان نہ لیا جاؤں۔ اس نے دور سے ان بیٹوں کو، شہزادوں کو دکھایا کہ وہ دیکھو دور وہ قافلہ جا رہا، اس کی گرد نظر آ رہی تھی کہ قافلہ ابھی ابھی گیا ہے کہ تم دوڑ کر اس قافلے کے ساتھ مل جاؤ۔ اس نے راستہ دکھا دیا اور خود وہیں سے پلٹ گیا۔ وہ دونوں چھوٹے چھوٹے شہزادے تھے، چھوٹے چھوٹے بچے تھے، ان دونوں نے دوڑ لگائی، پاؤں بھی ننگے تھے، پاؤں میں جوتے بھی نہ تھے، دوڑ لگائی مگر وہ قافلے کو پہنچ نہ سکے۔ قافلہ ان کے جانے سے پہلے ہی رخصت ہو گیا۔ اب ان کو کوئی سمجھ نہ آئے کہ ہم کیا کریں۔ وہیں بیٹھے تھے کہ انہوں نے دیکھا کہ کچھ گھوڑ سوار آ رہے ہیں اور وہ ڈر گئے۔ تو وہاں ایک بڑا درخت تھا، اس کی اوٹ سی بنی ہوئی تھی، ایک بچہ اس کے اندر چھپ گیا اور دوسرا اس کے ساتھ لپٹ گیا، تو اس کی ٹانگیں باہر نظر آ رہی تھی۔ تو جیسے ہی وہ سوار تلاش کرتے کرتے ان کی نظر پڑ گئی کہ یہ بچے کون ہیں۔ انہوں نے آ کے ان کو اٹھایا، انہوں نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ اب یہ وہ بچے تھے جنہوں نے زندگی میں کبھی جھوٹ بولنا سیکھا ہی نہیں تھا، کبھی چکر کرنا، چالاکی کرنا، ہوشیاری کرنا ان کے کبھی نزدیک سے بھی نہ گزرا تھا۔ انہوں نے آرام سے بتا دیا کہ ہم مسلم بن عقیل کے بیٹے ہیں اور ہم مدینہ پاک جانے کے لیے قافلے کے ساتھ جا رہے تھے، تو قافلہ نکل گیا ہے، ہم پیچھے رہ گئے ہیں، اگر آپ ہمیں اس قافلے کے ساتھ پہنچا دیں۔ بس یہ بات سن کر اس شخص نے اتنے زور سے تھپڑ مارا ان کے گال کے اوپر کہ بیٹا، وہ بچہ شہزادہ
اوندے منہ نیچے گرا۔ جب وہ اٹھا تو اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، تو اس نے صرف اتنا سوال کیا کہ چچا تم ہمیں کیوں مارتے ہو، ہمارا قصور کیا ہے؟ بس یہ بات کی، اس شخص نے، ظالم نے، ان کو دونوں کو بالوں سے پکڑا اور گھسیٹتے ہوئے ابن زیاد کے دربار میں پیش کر دیا۔ وہ سب دنیا کے کتے تھے، دنیا کے پجاری تھے، ہر کام اس لیے کرتے تھے کہ یہ کام کرنے کے عوض اتنا انعام ملے گا، اتنا معاوضہ ملے گا، اتنی دنیا ملے گی۔ سو دنیا کے پیچھے لگ کر انہوں نے اپنا ایمان برباد کر دیا۔ اس کے بعد جب ان دونوں شہزادوں کی شہادت ہو چکی اور ادھر وہ خط مدینہ مکہ شریف میں امام علی مقام کو مل گیا، آپ نے رخت سفر باندھا، تو امام علی مقام پہلی بات تو یہ ہے کہ جنگ کے لیے نہیں آئے تھے۔ اگر آپ جنگ کا ارادہ لے کر نکلتے تو اتنا بڑا لشکر مدینہ شریف سے اور مکہ شریف سے لے کر آتے کہ یزید کو پتہ چل جاتا کہ جنگ کس طرح کی جاتی ہے، مگر نہیں، آپ فقط کوفیوں کے مطالبے کے اوپر آپ کے تشریف لے آئیں، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے تاکہ ہماری یزید سے جان چھوٹ جائے اور ہمیں مظالم سے نجات مل جائے۔ ان کے نجات دہندہ بننے کی خاطر، ان کی آواز اٹھانے کی خاطر فقط اپنے گھر والوں کے ساتھ اور ان کے ساتھ جو 72 جانثار تھے اور ان کی خواتین اور ان کا خاندان، ان کو ساتھ لے کر آپ رخت سفر باندھ کر کوفہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب آپ کوفہ کی طرف جانے میں بڑھتے، جب کوفہ کی سرزمین آئی تو آگے سے کچھ سپہ سالاروں نے آ کر اس قافلے کو روک لیا۔ ان میں سب سے آگے ایک حر نامی شخص تھا جس نے آ کر اس قافلے کو روکا اور کہا کہ آپ رک جائیں، آپ آگے نہیں جا سکتے۔ آپ نے اپنا قافلے کو روک لیا۔ آپ نے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے اور تم کون ہو؟ انہوں نے کہا جی کہ یزید کی طرف سے ہمیں حکم ہے کہ آپ کے قافلے کو اسی جگہ پر روک لیا جائے، آگے نہ جانے دیا جائے۔ آپ نے کہا کیا معاملہ ہے؟ جب آپ کو معاملات کی خبر پہنچی تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو دو باتیں ہیں، میں کوفیوں کے بلانے پر آیا ہوں، اگر کوفی اپنے قول سے پھر گئے اور وہ اپنے اس وفا پر، عہد پر قائم نہیں رہے، اصولی سی بات ہے، تو ٹھیک ہے پھر میں واپس چلا جاتا ہوں۔ اگر وہ اپنے عہد پر قائم ہی نہیں رہے تو میں واپس چلا جاتا ہوں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر نہیں تو پھر تم میرے راستے سے ہٹ جاؤ، مجھے یزید سے بات کرنے دو، تو میں اس کے ساتھ بات کر کے ڈائریکٹ اس معاملے کا کوئی حل نکالتا ہوں۔ دو باتیں کی امام علی مقام نے۔ جواب میں انہوں نے بھی دو ہی باتیں کی۔ انہوں نے کہا نہیں، یزید کا حکم یہ ہے کہ یا تو یزید کی حکومت کو آپ تسلیم کر لیں اور بیعت کریں اس کے ہاتھ پر، اور دوسری بات اس نے کہا کہ پھر جنگ کے لیے تیار ہو جائیں، تیسرا کوئی راستہ نہیں۔ تو امام نے فرمایا کہ پھر بیعت والی بات تو ممکن نہیں ہے، حسین یزید کے ہاتھ پر کبھی بیعت نہیں کر سکتا، بلکہ جو آپ نے جملہ ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا کہ یزید مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ یہ جملہ فرما کر آپ نے اعلان کر دیا کہ اے یزید تو فقط ایک یزید نہیں ہے، قیامت تک ہر دور کے اندر کوئی نہ کوئی یزید آتا رہے گا، ہر دور اپنے ساتھ لاتا ہے ایک یزید، ہر دور اپنے ساتھ لاتا ہے ایک یزید، ہر دور میں پڑے گی ضرورت حسین کی۔ فرمایا کہ فقط تو ایک یزید نہیں ہے، ہر دور میں کوئی نہ کوئی جو ظلم کا نمائندہ، باطل کا نمائندہ بن کر سر اٹھائے گا۔ میرا پیغام یہ ہے کہ جو مجھ جیسا ہوگا وہ تجھ جیسے کی کبھی بیعت نہیں کرے گا، کبھی حق باطل کے ساتھ سمجھوتا نہیں کر سکتا۔ حق ہمیشہ باطل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ہمیشہ بات کرتا ہے، اور مظلوموں کی بات کرنے کے لیے مظلوموں کا نمائندہ بن کر ہمیشہ کھڑا ہو جایا کرتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، پھر دوسری صورت میں پھر جنگ ہے۔ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ جب یہ بات حر نے سنی تو اس نے کہا
کہ مجھے تو یہ خبر نہ تھی کہ ان لوگوں کے ارادے اس طرح کے ہیں۔ حر نے اپنے گھوڑے کو اینٹ لگائی، امام کے گھوڑے کے قریب آ کر اس نے بات کی۔ اس نے کہا کہ امام ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ امام نے پوچھا، فرمایا کہ ہاں کیا بات ہے؟ اس نے کہا کہ کیا کوئی شخص اتنا گر سکتا ہے جتنا میں گر گیا ہوں؟ آپ کو یہاں تک لانے کا قصور میں نے کیا ہے، یہ گناہ میں نے کیا ہے، میں اتنا گر چکا تھا، لیکن امام مجھے یہ خبر نہ تھی کہ یہ لوگ اتنے گر چکے ہیں، مجھے اس چیز کی خبر نہ تھی۔ میں فقط اتنا پوچھنے کے لیے آیا ہوں کہ کیا میرے جیسا گناہ گار کہ جو آپ کو یہاں تک لانے کا گناہ کر چکا ہے، کیا اگر وہ اب توبہ کرنا چاہے اس کے لیے بھی کوئی راستہ ہے؟ اللہ اللہ سبحان اللہ۔ تو امام عالی مقام نے فرمایا کہ ہاں حر، توبہ کا دروازہ اب بھی کھلا ہے، اگر تو اب بھی توبہ کر لے اور باطل کا ساتھ چھوڑ دے، یہ زندگی تو آنی جانی ہے، آج نہیں تو کل بھی اس دنیا سے جانا ہی ہے۔ تو جب جانا ہی ہے، موت اگر برحق ہے تو پھر بہتر ہے کہ موت بندہ شہادت کی لے کے جائے۔ جانا تو حق ہے، اس سے تو فرار نہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگر تو اب بھی توبہ کر لے اور حق کا ساتھ دینے کا اعلان کر دے تو رب کائنات اب بھی تیری توبہ قبول فرما کے تجھے آتش دوزخ سے بچا لے گا۔ حر نے وہیں پر توبہ کی اور توبہ کر کے اس نے اپنے آپ کو امام عالی مقام کے قافلے میں شامل کر لیا۔ فرمایا کہ امام اب جو تیر آپ کی طرف آئے گا وہ پہلے حر کے سینے سے پار ہوگا، بعد میں آپ تک پہنچے گا۔ تو وہ غلام حسین بن کر آگے آگے چلا۔ اس دن سے وہ حر نہیں، حضرت حر بن گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب یہ قافلہ وہیں پر جب بات چیت ہو رہی، انہوں نے جب منع کر دیا کہ آپ آگے نہیں جا سکتے، تو آپ نے اپنے قافلے والوں سے ان سے پوچھا اس جگہ کا نام کیا ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ اس جگہ کا نام کربلا ہے۔ تو امام سکون میں آ گئے اور فرمانے لگے کہ بس ہمیں اس سے آگے جانا بھی نہیں، یہ ہماری آخری منزل ہے۔ فرمایا یہی ہمارے کجاوے اتریں گے، یہی ہمارے خیمے لگیں گے، یہی ہماری منزل ہے اور یہی ہمارا فیصلہ ہوگا۔ اس لیے کہ واحد یہ ایک واقعہ ہے، ہر شہادت اس کی تاریخ شہادت ہونے کے بعد لکھی جاتی ہے۔ شہادت حسین ایسی شہادت ہے جو شہادت ہونے سے پہلے سے لکھی گئی۔ ہر شہادت اس کی تاریخ آنے والا مورخ لکھتا ہے۔ شہادت حسین کی تاریخ آنے والے مورخ نے نہیں بلکہ اللہ کے محبوب نے ہونے سے پہلے رقم فرما دی تھی۔ چھوٹے سے نواسے تھے، چھوٹے سے بچے تھے، شہزادے تھے، جب حضور ان کو اپنی گود میں بٹھاتے تھے، اپنے لبوں کو ان کے لبوں کے ساتھ ملایا کرتے تھے، حضور اپنی زبان مبارک امام حسین کے منہ میں ڈال دیا کرتے تھے، اپنے دوش پر ان کو سوار کیا کرتے، گھر کے اندر کبھی گھوڑے کی طرح بلا تشبیہ و بلا مثال چار زانو ہو کر کبھی گھر کے اندر آپ سوار بن جاتے اور امام حسین کو اپنے اوپر سوار کر کے ان کو سواری کروایا کرتے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ تشریف لائے، آپ نے وہ نظارہ دیکھا، دیکھ کر حیرت زدہ رہ گئے اور عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ، سبحان اللہ کہ حسین کو کتنی پیاری سواری نصیب ہوئی ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ عمر سواری کو دیکھتے ہو سوار کو بھی دیکھو، سوار کتنا پیارا ہے۔ اور ایک مرتبہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے امام حسین علیہ السلام کو اپنے کندھوں پر بٹھا لیا، اپنے کندھوں پر بٹھایا تو چھوٹے چھوٹے شہزادے تھے نا، جب کندھوں پر بٹھایا تو پاؤں تو یہاں تک ہی رہ گئے نا ان کے، تو ان کے پاؤں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی داڑھی کے ساتھ لگ رہے تھے۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ کی نظر پڑی، آپ بھاگ کر آئے، آپ نے بیٹے کو فرمایا کہ بیٹا نیچے اتر آ، کہ دیکھ تیرے پاؤں ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی داڑھی کے ساتھ لگ رہے ہیں۔ اب کہاں گئے وہ نفرتیں اور وہ جنگیں جو ہم لوگوں نے ایک دوسرے کی کروائی ہوئی ہیں، کہ معاذ اللہ اہل بیت اور صحابہ میں لڑائی تھی، استغفر اللہ العظیم، وہ تو ایک دوسرے کے اوپر جان نچھاور کرتے تھے۔ تو مولا علی شیر خدا نے فرمایا کہ بیٹا دیکھ گستاخی ہو رہی ہے کہ تیرے پاؤں ابوبکر صدیق کی داڑھی کے ساتھ لگ رہے ہیں۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ علی نہیں،
یہ اس کے پاؤں نہیں لگ رہے بلکہ اس کے پاؤں تو پکڑ کے میں خود اپنی داڑھی کے ساتھ لگا رہا ہوں۔ پوچھا آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ یہ پاؤں میں نے حضور علیہ السلام کی داڑھی کے ساتھ لگتے تھے۔ جب حضور ان کو اپنے دوش پر اٹھاتے ہیں تو ان کے پاؤں جب حضور کی داڑھی کے ساتھ لگتے ہیں تو میں وہ نظارہ دیکھتا ہوں، میں تو وہ سنت ادا کر رہا ہوں۔ تو کیا ان کی آپس میں لڑائیاں تھیں؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ اپنے والد گرامی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے پوچھتی ہیں کہ ابا جان میں کئی مرتبہ دیکھتی ہوں جب آپ محفل میں بیٹھے ہوں، جب حضور کی محفل میں آپ بیٹھتے ہیں تو میں دیکھتی ہوں کئی مرتبہ میں نے دیکھا ہے کہ آپ ہر کسی کو چھوڑ کر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے چہرہ مبارک کی طرف ٹکٹکی باندھ کے دیکھتے رہتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بیٹی اس کی وجہ یہ ہے کہ آقا علیہ السلام نے یہ فرمایا تھا کہ میرا علی اس کا مقام یہ ہے کہ جیسے کوئی کعبے کا طواف کر رہا ہو تو عبادت ہے، کوئی اگر ذکر اذکار کر رہا ہو کعبے میں بیٹھ کر تو یہ بھی عبادت ہے، کوئی اگر نوافل پڑھ رہا ہو یہ بھی عبادت ہے، کوئی تلاوت کلام پاک کر رہا ہو یہ بھی عبادت ہے، مگر فرمایا اگر کوئی شخص کچھ بھی نہ کر رہا ہو فقط بیٹھ کر میرے کعبے کو دیکھتا رہے، فرمایا کعبے کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ فرمایا کہ جیسے کعبے کو دیکھنا عبادت ہے، حضور نے فرمایا اسی طرح میرے علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان۔ فرمایا کہ اس لیے میں بیٹھ کر ان کو دیکھتا نہیں ہوں بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ جتنی دیر حضور کی محفل میں بیٹھتا رہوں اتنے لمحے بھی غفلت میں نہ بیتے، عبادت میں گزرتے رہے، اس لیے کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ تو میں ایسے نہیں دیکھتا بلکہ عبادت کرتا ہوں تاکہ حضور کی محفل میں بیٹھ کر جتنے سانس نکلیں وہ عبادت میں بسر ہو جائیں۔ اب اگلی بات یہ ہے، پھر وہی بات کہ معاذ اللہ اگر کوئی نفرت ہوتی، اگر کوئی جھگڑا ہوتا، اگر کوئی جنگ ہوتی تو والد گرامی سے یہ اکیلے میں بات سنی ہوئی گھر کے اندر عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے سنی تھی، تو اگر کوئی نفرت ہی ہوتی یا کوئی انتقام کا جذبہ اندر ہوتا، کوئی بغض ہوتا معاذ اللہ، تو گھر کے اندر اکیلے میں سنی ہوئی بات اگر ایسی بات ہوتی تو پوری امت کو کیوں بتا دی، امت کو کیوں خبر کر دی؟ کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ اب رہ گئی اگلی ایک اور بات بھی، ہم بھی تو امت میں ہیں، ہم بھی تو امت میں ہیں، تو کیا ہمارا دل نہیں کرتا کہ ہم بھی اس حدیث پاک پر عمل کرتے ہیں؟ ہم نے بھی سوال کیا تو چونکہ وہ مومنوں کی ماں ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ مومنوں کی ماں ہیں، ام المومنین ہیں، تو ماں کا درجہ ایسا ہوتا ہے کہ اس کے لیے ساری اولاد برابر ہوتی ہے، ماں کے لیے ساری اولاد ایک جیسی ہوتی ہے۔ ہم نے سوال کیا کہ مائی اماں جان کہ وہ تو اس وقت کے لوگ تھے، وہ تو عبادت کر گئے علی کا چہرہ دیکھ کے، ہم آئے اس دور کے اندر، ہم تو اس عبادت کا حصہ نہ لے سکے، ہم تو علی کا چہرہ بظاہر نہیں دیکھ سکتے، ہم کیا کریں؟ تو فرماتی ہیں تم بھی فکر نہ کرو، حضور نے فرمایا تھا کہ ذکرن علی عبادتن، کہ جو چہرہ نہیں دیکھ سکا سن لے کہ علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے۔ سبحان اللہ، علی کا ذکر بھی عبادت ہے۔ تو فرماتے میں بات کرتے کرتے ادھر چلا گیا تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ وہ شہزادے کہ جنہیں حضور اپنے دوش پر سواریاں کروائیں، اپنی گود میں بٹھائیں، حضور کے اپنے صاحبزادے بھی تو تھے، حضرت قاسم تھے، حضرت طیب و طاہر تھے، حضرت ابراہیم تھے، حضور کے اپنے بیٹے بھی تھے۔ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم حضور کے چھوٹے شہزادے، اپنے بیٹے، اور حضرت امام حسین یہ دونوں حضور کی گود میں کھیل رہے، اسی لمحے رب کائنات نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیج دیا، فرمایا کہ جا میرے محبوب سے یہ فرما کہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ محبوب ان دونوں میں سے ایک مجھے دے دے، ایک آپ رکھ لیں، یہ دونوں شہزادے ایک وقت میں آپ کے پاس نہیں رہ سکتے۔ اب یہ بات ہے کہ وہ کیا حسین منظر ہوگا کہ جب وہ دونوں بیٹے شہزادے حضور کی گود میں کھیل رہے ہیں اور رب کائنات بھی انہی کی طرف دیکھ رہا ہے۔ سبحان کہ اسی لمحے فرمایا کہ جبریل جا اور جا کر میرے محبوب سے عرض کر دے۔ تو جبریل علیہ السلام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ان دونوں میں سے ایک آپ رکھ لیں، ایک مجھے دے دیں۔
پر یہ بات سن کے آقا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. تھوڑی دیر توقف کیا اور توقف کے بعد آقا نے فرمایا کہ اچھا پھر ایسا کر، رب کی بارگاہ میں عرض کر کہ ابراہیم آپ لے لیں، حسین میرے پاس چھوڑ دیں. تو پوچھا یا رسول اللہ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو فرمایا معاملہ یہ ہے کہ اگر ابراہیم چلا گیا تو میں روؤں گا، اگر حسین چلا گیا میں بھی روؤں گا تو میری بیٹی فاطمہ بھی روئے گی. تو فرمایا کہ مجھ سے اپنا رونا تو گوارا ہے مگر مجھ سے فاطمہ کا رونا دیکھا نہیں جاتا. یہ وہ امام حسین، وہ امام علی مقام آج وہ کربلا کے میدان کے اندر ہے کہ حضور کی گود میں بیٹھے ہیں، گود میں بیٹھے ہیں اور دیکھ رہے ہیں، صحابہ بھی ہیں موجود ہیں، ام سلمہ رضی اللہ عنہ آقا علیہ السلام کی صحابیات بھی، ام المومنین بھی تشریف فرما ہیں. گھر کے اندر کی بات ہے، آقا کی گود کے اندر وہ شہزادے کھیل رہے ہیں. تھوڑی دیر کے بعد حضور اسلام کی چشمان مقدس میں آنسو آ گئے. پوچھا یا رسول اللہ کیا ماجرا ہوا؟ ابھی تو آپ، میں دیکھ رہی تھی کہ آپ ان شہزادوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، اچانک آپ کی چشمان مقدس میں آنسو کیوں آ گئے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا ابھی ابھی جبریل میرے پاس آئے ہیں اور انہوں نے آ کے مجھے خبر دی ہے کہ یا رسول اللہ یہ جس شہزادے کو آپ اپنی گود میں کھلا رہے ہیں، آپ کی امت کے کلمہ پڑھنے والے اسی شہزادے کو کربلا میں شہید کر دیں گے. اللہ. ام سلمہ رضی اللہ عنہ پوچھتی ہے کہ یا رسول اللہ آپ کے اس بیٹے کو، اس حسین کو، اس کو شہید کر دیا جائے گا؟ آقا نے فرمایا ہاں. تو فرمایا کہ میں نے جبریل سے کہا کہ مجھے اس میدان کربلا کی مٹی لا دے جس میدان میں میرا یہ شہزادہ شہید کیا جائے گا. تو جبریل علیہ السلام نے ایک شیشی میں مجھے وہ مٹی لا کے دی ہے. فرمایا کہ اے ام سلمہ اس مٹی کو اپنے پاس سنبھال کے رکھ لینا. اب یہ دیکھیں یہ نگاہ نبوت، آقا علیہ السلام کی اور بھی ازواج مطہرات تھیں مگر وہ مٹی ام سلمہ رضی اللہ عنہا کو دی. نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی کہ جب سن 60 ہجری آئے گا، جب یہ کربلا کا واقعہ ہوگا، میری ازواج میں سے کوئی بھی حیات نہیں ہوگی، صرف ام سلمہ حیات ہوگی. تو وہ مٹی ان کو دے دیں گے. فرمایا ام سلمہ اس مٹی کو سنبھال کے رکھ لینا اور جس دن یہ مٹی خون میں بدل جائے سمجھ لینا کہ میرا حسین شہید ہو گیا. تو بچپن سے آقا کی زبان سے یہ چیزیں سنتے آ رہے تھے کہ کربلا میں جائیں گے. جب آقا مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ نے اپنا دارالخلافہ مدینہ سے منتقل کر کے کوفہ میں منتقل کیا تھا، تو جب وہاں پر پہنچے تو اصحاب نے بتایا کہ اس میدان کا نام کربلا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ اچھا یہ کربلا ہے؟ فرمایا عرض کیا یا حضرت اسی کو کربلا کہتے ہیں. آپ سواری سے نیچے اتر آئے، نیچے اتر کے آ کے اپنے اصحاب کو فرمانے لگے کہ یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں میرے بیٹے حسین کا قافلہ آئے گا. یہ وہ مقام ہے جہاں ان کے کجاوے اتریں گے، یہ وہ مقام ہے جہاں ان کے خیمے لگیں گے، اور یہ وہ مقام ہے جہاں میرے حسین اور اس کے ساتھیوں کا خون بہایا جائے گا. اور پھر مدینہ کی طرف منہ کر کے 3 مرتبہ اونچی آواز سے آپ نے فرمایا کہ اے بیٹا حسین صبر کرنا، اے بیٹا حسین صبر کرنا، اے بیٹا حسین صبر کرنا. 3 مرتبہ آپ نے ارشاد فرمایا. یہ کوئی آج کی بات تھوڑی ہے کہ ان کو خبر ملی ہو کہ کربلا کون سا میدان ہے. اور اگلی بات، اگر کسی بڑے سے بڑے، آج کے دور میں ہم بڑے ایمان والے بنے پھرتے ہیں، اگر کسی کو آج یہ بتا دیا جائے کہ اگر مین بازار کی طرف جائیں تو وہاں پر فائرنگ ہو رہی ہے، آپ وہاں پر جائیں گے تو وہ آپ ہی کے لیے آئے ہوئے نشانہ لے کر بیٹھے ہیں، بس آپ جائیں صحیح، گولی آپ کا انتظار کر رہی ہے. بڑے سے بڑے ایمان والا بھی ہوگا تو وہ کہے گا چلو یار ویسے بھی جان بچانا بھی تو فرض ہی ہے نا، تو تھوڑا سا ادھر سے ہو کے چلے جاتے ہیں جی. مگر وہ امام علی مقام کہ اگر کوئی اور شخص کہہ دیتا تو شاید اس کی زبان پر یقین نہ بھی کیا جاتا، مگر اللہ کے محبوب نے بچپن سے کہا تھا کہ میرا یہ بیٹا کربلا میں شہید ہوگا، تو امام ہو جاتے، سارا مکہ روکنے والا تھا نہ جاتے، راہ رخصت پہ سوار ہو جاتے، رخصت کی راہ اختیار کر لیتے. تو حضور کی زبان سے سنا تھا، اتنا پکا یقین تھا کہ سورج مغرب سے نکل سکتا ہے مگر اس واقعہ کے ہونے میں کوئی شک نہیں ہو سکتا. اتنا پکے یقین کے ساتھ
وہ کربلا کا مسافر کربلا کی طرف روانہ ہوا اپنے قافلے کو لے کر۔ جب وہاں پر پہنچے تو آپ نے فرمایا سواریاں بٹھا دو، خیمے لگا دو۔ خیمے لگ گئے اور وہ آخری رات تھی شب عاشور، آج کی 9ویں رات، 9 محرم کی رات تھی۔ یہی جو رات آج ہم گزار رہے ہیں، اس رات میں وہ قافلہ وہاں پہنچ گیا۔ امام عالی مقام نے اپنے ساتھیوں کو جمع فرمایا، جمع فرما کر ان سے خطاب فرمایا کہ لوگوں، میں تمہارا ساتھ دینے سے راضی ہو گیا، مجھے تم میں سے کسی پر کوئی گلہ نہیں ہے، مگر میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ یزید اور اس کی فوج کی دشمنی میرے ساتھ ہے، وہ میرے خون کے پیاسے ہیں، وہ مجھ سے بیعت لینا چاہتے ہیں، ان کا سارا تنازع میرے ساتھ ہے، تمہارے ساتھ ان کی کوئی دشمنی نہیں ہے، لہذا تم نے جہاں تک میرا ساتھ دے دیا میں تم سے خوش ہو گیا ہوں، اور کل قیامت کے دن اپنے نانا کے حضور تمہاری شفاعت کروں گا، یہ میرا وعدہ ہو گیا، لہذا میں تم میں سے سب کو رخصت دیتا ہوں، جو بھی جانا چاہے مجھے اس سے کوئی گلہ نہیں ہے، میں اس کو اجازت دیتا ہوں وہ چلا جائے۔ یہ بات کرتے ہوئے آپ نے چراغ کو بھی بجھا دیا، روشنی ختم کر دی، اندھیرا کر دیا، تاکہ اگر کوئی جائے تو شاید یہ سوچ کر کہ مجھے دیکھ رہے ہیں جاتے ہوئے اس کو شرم نہ آئے۔ فرمایا چراغ میں نے بند کر دیا ہے، اب جو بھی جانا چاہے میری طرف سے اجازت ہو چلا جائے۔ کافی دیر کے بعد جب چراغ جلایا تو ایک شخص بھی اپنی جگہ سے نہ ہلا تھا۔ آپ نے فرمایا تم گئے کیوں نہیں؟ تو انہوں نے عرض کی کہ یا حضرت آپ کے ساتھ آئے ہیں، آپ کے نانے کے دین کا کلمہ پڑا ہے، خدا کی قسم جہاں آپ کا پسینہ گرے گا وہاں ہمارا خون گرے گا، پہلے جانیں ہماری جائیں گی، بعد میں آپ کی باری آئے گی، اگر ہم یہاں سے چلے گئے تو دنیا کے 4 دن کی زندگی تو اور مل جائے گی، مگر کل قیامت والے دن ہم کس منہ سے اس پاک بارگاہ میں جائیں گے۔ انہوں نے اپنا ساتھ دینے کا وعدہ فرمایا۔ اس کے بعد خیمے لگ گئے۔ جب خیمے لگتے ہیں تو وہ آخری رات اہل بیت کے خیموں کی کیا تھی؟ حضرت بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسین علیہ السلام کی بہن ہیں، شہزادی ہیں، حضرت سیدہ فاطمہ طاہرہ رضی اللہ عنہ کی۔ فرماتی ہیں کہ میں نے سوچا کہ جا کر دیکھ کے آؤں کہ میرا بھائی کیا کر رہا ہے۔ خیمے میں تشریف لاتی ہیں، دیکھتی ہیں کہ امام علی مقام قرآن پاک کی تلاوت فرما رہے ہیں۔ بس تھوڑی دیر کھڑے ہو کر دیکھتی رہی، واپس اپنے خیموں میں آ گئی۔ بس وہ آخری رات تھی کہ امام علی مقام نے فرمایا کہ آج 3 دن ہو گئے ہمیں یہاں پر بسیرا کیے ہوئے، مگر 3 دن ہو گئے ہمارے اوپر قریب ہی نہر فرات بہہ رہی تھی، نہر فرات بہہ رہی تھی، پانی سے بھری ہوئی ہے، اس نہر سے گھوڑے بھی پانی پی رہے ہیں، خچر گدھے بھی پانی پی رہے ہیں، کتے بھی پانی پی رہے ہیں، اور ہر کوئی پانی پی رہا ہے، مگر آج 3 دن سے اس نہر فرات کا پانی خانوادہ نبوت آقا کے نبوت کے خاندان پر پانی بند ہے، اور وہ پھر بھی مسلمان ہے، وہ پھر بھی مسلمان۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا دور تھا، آقا علیہ السلام کا دور تھا، تو مسلمان مدینے میں پانی کی قلت تھی، تقریباً 2 سے 3 کلومیٹر دور مدینہ پاک سے دور ایک میٹھے پانی کا کنواں تھا، جہاں سے مسلمان پانی خرید کر لایا کرتے تھے، اور وہ کنواں یہودی کی ملکیت میں تھا، تو مسلمانوں کو تکلیف ہوتی، کبھی گرمی ہوتی کبھی سردی ہوتی، اتنے دور آنا جانا پانی، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کون ہے جو وہ اگر کنواں خرید کر آدھا کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دے۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے آدھا کنواں خریدا اور مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ اب وہ آدھے کنویں کا پانی مسلمان لے کے آتے، مگر باقی پانی پھر بھی ضرورت سے زیادہ بچ جاتا، آدھے کنویں کا پانی بھی۔ تو مدینہ پاک میں کئی یہودی بھی رہتے تھے، تو حضور نے فرمایا کہ ایسا کرو کہ جو ہمارے حصے کا پانی بچ رہتا ہے، مدینے میں جو یہودی رہتے ہیں وہ ان کو مفت میں دے دیا کرو۔ اب اس یہودی جس کا وہ کنواں تھا اس کا مندہ پڑ گیا، بزنس نہیں چلا، تو اس نے آ کر کہا کہ بھئی آپ یا تو باقی والا آدھا کنواں وہ بھی یا تو خرید لیں، یا پھر مدینے کے اندر یہودیوں کو پانی دینا بند کر دیں تاکہ میرا کام تو چلے۔ مگر کیا فرمایا کون ہے جو آدھا کنواں بھی خرید لے؟ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے، پورا کنواں خریدا اور پوری انسانیت کے لیے وقف کر دیا، اور یہ فرمایا کہ مسلمان وہ ہے
جو کسی پر پانی بند نہیں کرتا، خواہ وہ یہودی کیوں نہ، اور جو نبی کے خاندان پر پانی بند کر دیں۔ اور آج ہم یہ کہیں جی یہ کام تو شیعوں کا ہے۔ اگر ہم نے اسی طرح اپنے ایمان کا سودا کرنا ہے تو پھر یہودی رب کو مانتے ہیں، عیسائی بھی اللہ کو مانتے ہیں۔ کتنی آج اس دنیا کے اندر قومیں ہیں جو اللہ کو مانتی ہیں، تو ان پر ہمارا اتفاق ہے، ہم بھی اللہ کو مانتے ہیں۔ معاذ اللہ اس محاذ کے اوپر، اس چیز کے اوپر ہم عقیدہ توحید چھوڑ دیں کہ چونکہ یہودی بھی مانتے ہیں، عیسائی بھی مانتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب تو نہیں ہوتا کہ اگر شیعان علی اپنے آپ کو شیعہ کہہ کر اگر حضور کی اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، اس وجہ سے ہم حضور کی اہل بیت سے محبت چھوڑ دیں چونکہ شیعہ بھی کرتے ہیں۔ بھائی شیعوں کا اپنا کام ہے، مگر ہم نے تو اپنی قبر میں جانا ہے، ہم نے تو اپنے ایمان کا حساب دینا ہے۔ فقط یہ سوچ کر چھوڑ دیں کہ بھائی وہ بھی اس طرح کرتے ہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ جب آپ کا دور خلافت تھا، دور خلافت، آپ کا چھوٹا شہزادہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ باہر گلی میں کھیل رہے ہیں امام حسین علیہ السلام کے ساتھ۔ دونوں شہزادے تھے، بچے تھے، دونوں آپس میں کھیل رہے ہیں۔ کھیلتے کھیلتے کسی بات کے اوپر جھگڑا ہو گیا، تھوڑی سی گرمی سردی، بچے تھے، ہو گئی۔ تو امام علی مقام نے فرمایا جاؤ تیرا باپ تو ہمارا غلام ہے۔ اب عبداللہ بن عمر سوچنے لگے کہ یہ کیسی بات ہے، میرا باپ تو خلیفہ وقت ہے، وہ تو امیر المومنین ہے، وہ تو مسلمانوں کا خلیفہ ہے، یہ کہتے ہیں ہمارا غلام ہے۔ یہ بات کرتے ہوئے تو گھر میں آ گئے، بات ہوئی، انہوں نے اپنے والد گرامی سے بات کر دی کہ مجھے تو آج حسین نے یہ بات کہہ دی ہے، خلیفہ دوم کہ جن کے سائے سے شیطان بھی ڈرتا ہے، معمولی بات نہیں، سارے صحابی حضور کے مرید ہیں، عمر حضور کی مراد ہے، یہ مانگ کر لیا ہے۔ اور جس دن عمر فاروق رضی اللہ عنہ دارائے اسلام میں داخل ہوئے، ننگی تلوار لے کے خانہ کعبہ کے اندر گھوم رہے تھے اور فرما رہے تھے کہ آج علل اعلان نماز ادا کی جائے گی کعبہ کے اندر، اور فرمایا کہ اگر کسی کی جرت ہے تو سامنے آئے، اگر کسی نے اپنی بیوی کو بیوہ کروانا ہے تو آج سامنے آئے، کسی نے اپنے بچوں کو یتیم کروانا ہے تو آج عمر کے مقابلے میں سامنے آئے۔ مگر پورے مکے میں کسی کی جرت نہ ہوئی عمر کے سامنے آنے کی، وہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ۔ فرماتے ہیں کہ جب انہوں نے یہ بات کی تو وہ پوچھنے لگے اپنے بیٹے سے کہ کیا حسین نے یہ بات کی ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں میرے ساتھ کی ہے۔ ان کا ہاتھ پکڑا تو در اہل بیت پر تشریف لے آئے، امام علی مقام باہر آئے، چھوٹے سے شہزادے، چھوٹے بچے، تو کہنے لگے، پوچھنے لگے کہ آپ نے یہ بات کی ہے؟ تو وہ تھوڑے سے شرمسار ہوئے، جھوٹ نہیں بولا، جھوٹ بولنے والے نہیں تھے، شرمسار ہوئے، مگر کہنے لگے ہاں میں نے یہ بات کی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ ایک بار پھر کہہ دیں۔ عمر فاروق فرماتے ہیں ایک مرتبہ پھر کہہ دیں۔ اب وہ خاموش ہو گئے، وہ فرمانے لگے اس لیے مانگتا ہوں کہ کل قیامت والے دن جب رب پوچھے گا اور عمر جب قبر میں جائے گا، فرشتے حساب لیں گے تو میں یہ کہوں گا عمر کے پاس کوئی اعمال نامہ نہیں ہے، مطلب اتنی گارنٹی لے کے آیا ہے کہ اہل بیت کا غلام ہے، تاکہ اس غلامی کے اوپر نجات ہو جائے۔ آج یہ عقیدے ہمارے کہاں چلے گئے؟ آج جو ان کا نام لے وہ سنی، جو ان کا نام لے وہ شیعہ۔ اور یہ بتاؤں یہ آج کی بات نہیں ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، آج ہم حنفی المذہب ہیں، پاکستان، انڈیا، ادھر کے زیادہ طبقہ جو ہے، ایون کہ مصر تک بھی اور عراق میں یہ زیادہ طبقہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پیروکار ہے، اور دنیا میں سب سے زیادہ فالوور حنفی ہیں۔ اتنا بڑا امام کہ امت متفق ہے کہ قیامت تک اتنا بڑا امام نہیں آ سکتا، اتنے بڑے امام۔ وہ فرماتے ہیں کہ ان کے اوپر جب انہوں نے اہل بیت کی محبت کی بات کی، آج کی بات نہیں ہے، آج تقریباً 1100-1200 سال پہلے ان کے اوپر بھی شیعہ ہونے کا فتویٰ لگا۔ دوسرے امام حضرت امام مالک جنہیں امام مدینہ بھی کہا جاتا ہے، ان کے اوپر بھی حضور کی اہل بیت سے محبت کی وجہ سے شیعہ ہونے کا فتویٰ لگا۔ تیسرے امام احمد بن حنبل، امام شافعی، انہوں نے جب اہل بیت کی محبت کی بات کی، ان کے اوپر بھی شیعہ ہونے کا فتویٰ لگا۔ پھر انہوں نے ایک شعر لکھا جس کا ترجمہ یہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اگر حضور کی اہل بیت سے محبت کرنا، اگر اس کا نام شیعہ ہے بلکہ رافضی ہے، رافضی شیعوں کے اندر بھی متشدد لوگ ہیں،
متشدد لوگ ہیں. آپ نے فرمایا کہ اگر حضور سے کہ اہل بیت سے محبت کرنا اگر اس کو رفض کہتے ہیں تو ساری دنیا جان لے امام شافعی سے بڑا رافضی کوئی نہیں. پھر امام احمد بن حنبل ان کے اوپر شیعہ ہونے کا فتویٰ لگا. یعنی جس نے بھی یہ ایک خوارج کا ٹولہ تھا کہ جس نے آقا کی اہل بیت کی تعظیم کو کم کرنے کے لیے یہ فتنہ اٹھایا کہ جو ان سے محبت کرے اس کو شیعہ کر دو. اور بعد ازاں جب امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا جب انتقال ہوا تو یہ فتنہ زور پکڑ گیا. تو کیا ہوا کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ ہماری جامعہ ترمذی کے محدث، یہ معمولی بات نہیں ہے. یعنی ہم جو حدیث کی کتابیں پڑھتے ہیں، اہل سنت کی بات کر رہا ہوں، اہل سنت جو حدیث کی کتابیں پڑھتے ہیں اس میں جامعہ ترمذی بہت بڑا نام ہے اس کتاب. اور اس کے مصنف یعنی کہ امام ترمذی خود جنہوں نے وہ کتاب مرتب کی ہے وہ منبر پر بیٹھے اور صحیح احادیث جو مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ کی شان میں تھی، ان کی فضیلت میں آئیں، وہ بیان کر رہے تھے. تو چند لوگ اٹھے، انہوں نے کہا کہ اس طرح کی حدیثیں آپ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی آپ بیان فرمائیں. انہوں نے فرمایا کہ دیکھیں امیر معاویہ رضی اللہ عنہ وہ حضور کے صحابی ہیں، اس پر ہمارا عقیدہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، مگر فضیلت اور مرتبے کے اندر امیر معاویہ اب علی شیر خدا کے مقابل نہیں ہیں. علی شیر خدا کا مقابلہ ان سے نہ کیا جائے. وہ اولو العزم صحابہ میں سے ہیں، وہ خلفائے راشدین میں سے ہیں، وہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، وہ حضور کے خاندان میں سے ہیں. جب مواخات مدینہ ہوئی تھی تو آقا علیہ السلام نے ایک ایک صحابی کو پکڑ کر ایک ایک کا بھائی بنا دیا تھا. جب سارے بھائی بنا دیے مولا علی شیر خدا چپ کر بیٹھے رہے اور نیچے سر کر کے رونے لگے، رب کی بارگاہ میں التجائیں کرنے لگے، مولا کوئی گناہ شاذ ہو گیا ہے، آج تیرے محبوب کی نگاہ مجھ پر نہیں پڑی، کیا ماجرا ہے؟ جب اتنی دیر گزری تھی آقا علیہ السلام نے اشارہ فرمایا کہ علی ادھر آ، میں نے ہر کسی کو دوسرے کا بھائی بنا دیا ہے، تجھے کیسے بناتا کہ دنیا اور آخرت میں رب نے تجھے میرا بھائی بنا دیا. فرمایا مرتبے میں امیر معاویہ کا ان کے ساتھ مقابلہ نہیں ہو سکتا. تو فرمایا جو حدیثیں مولا علی کی شان میں ہیں اس طرح کی حدیثیں نہیں ان کی شان میں آ سکتی. جب انہوں نے منبر پر یہ بات کی تو منبر پر بیٹھے بیٹھے ان لوگوں نے امام ترمذی کو مارنا شروع کیا. اتنا مارا کہ وہ لہو لہان ہو گئے اور اتنے زخمی ہو گئے کہ انہیں پتہ چل گیا کہ اب میں بچوں گا نہیں. تو انہوں نے اپنے چاہنے والوں سے ان کو قریب بلایا اور وصیت کی اور فرمایا کہ اگر میں مر جاؤں، میرا انتقال ہو جائے تو وصیت یہ ہے کہ مجھے صفا اور مروہ کے درمیان جا کر دفن کرنا. صفا مروہ کے درمیان دفن کرنا. شیخ الاسلام ڈاکٹر صاحب فرمایا کرتے ہیں کہ میں سوچتا تھا کہ اس کی کیا وجہ تھی. تو فرماتے ہیں کہ یہ سمجھ میں آئی بات کہ چونکہ جن کے نام پر مرا ہوں وہی تو ان کا محلہ تھا، وہیں سے دن رات ان کا آنا جانا تھا. فرمایا کہ جہاں ان کے قدم لگتے رہتے تھے بس ان کے قدموں میں ہی میرا مدفن بن جائے. یہ عقیدے آج کہاں چلے گئے؟ آج یہ عقیدے کہاں چلے گئے؟ امام ترمذی کا یہ عقیدہ، یعنی جس نے بھی حضور کی اولاد سے محبت کی بات کی ہے اس کو شیعہ کر دو. پھر قرآن بھی چھوڑ دو، حدیث بھی چھوڑ دو، سارا کچھ چھوڑ دو. تو میں یہ عرض کر رہا تھا، میں بالکل مختصر کر رہا ہوں اس کو کیونکہ کافی وقت ہو چکا ہے. تو جب یہ قافلہ اور اس کے قافلے کے سالار جب انہوں نے خیمے لگا لیے میدان کربلا میں، قافلہ سج گیا ہے، تو امام علی مقام کے بڑے بیٹے حضرت سیدنا علی اکبر وہ تشریف لاتے ہیں. اور علی اکبر کا وہ مقام ہے کہ جب صحابہ کرام کو حضور کا دیدار کرنے کی حاجت ہوتی تو دونوں حسن حسین دونوں کو ملا کر اکٹھا کھڑا کر کے ان کو دیکھ لیتے. دونوں کو ملایا جاتا تھا تو آقا کی شبیہ بن جاتی تھی، حضور کی صورت بن جاتی تھی. یہ دونوں شہزادے حضور کی شبیہ تھے. مگر جب حسن حسین رضوان اللہ علیہ مجمعین جب ان دونوں نے حضور کا دیدار کرنا ہوتا تو علی اکبر کو کھڑا کر کے ان کا چہرہ دیکھ لیتے. حضرت علی اکبر ہو بہو سر سے لے کر پاؤں تک آقا کی تصویر تھے. وہ آتے ہیں اپنے بابا کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ بابا جان آج کی رات ہے تو صبح کیا ماجرا ہے، اب کیا یہ کرنا چاہتے ہیں لوگ ہماری طرف؟ تو آپ نے فرمایا کہ بیٹا یہ ہمارے خون کے پیاسے ہیں، یہ ہمارا خون چاہتے ہیں.
تو آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، یہ بات کر کے دوستان محترم، مسلمان وہ ہے اگر جس کے دل کے اندر غم حسین نہیں ہے، اور اتنی بڑی ظلم کی داستان کہ کائنات نے یہ ظلم نہ پہلے کبھی دیکھا نہ قیامت تک کبھی دیکھے گی۔ اور میں نے اس دن جو بات کی وہ میں نے اس لیے کی تھی کہ جس امت نے اپنے نبی کے خاندان پر اتنا ظلم کر لیا ہو، آج تک وہ امت دعائیں کر رہی ہے، امت کو سرخرو فرما، امت کو پھر سربلندی عطا فرما، امت کو عظمت عطا فرما۔ اس امت کو عظمت کہاں سے ملے کہ جس نے اپنے نبی کے خاندان پر اتنا ظلم کیا ہے؟ اب یہ اپنی عظمت کو تلاش کرتی رہے تا وقت کہ ان کے کرم کی کوئی نظر پڑ جائے۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ بات کر کے جب حضرت علی اکبر باہر خیمے سے باہر تشریف لائے، آدھی رات بیت چکی ہے، اندھیری رات ہے، تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک کوئی برقع پوش عورت میدان کربلا میں بیٹھی ہے اور وہاں سے پتھر اکٹھے کر رہی ہے، پتھر اکٹھے کر رہی ہے، اور کچھ چھوٹی سی 2-4 سوٹیاں لے کر وہاں اس طرح پھیر رہی ہے جیسے جھاڑو دیا جاتا ہے، جگہ صاف کر رہی ہے۔ تو آپ قریب گئے، آپ نے جا کے پوچھا اماں جان آپ کون ہیں؟ حضرت علی اکبر نے پوچھا اماں جان آپ کون ہیں؟ جواب نہیں آیا۔ پھر پوچھا آپ کون ہیں؟ جب تیسری بار پوچھا تو انہوں نے روتی ہوئی آواز میں جواب دیا کہ بیٹا میں امام حسین کی ماں فاطمہ ہوں، کہ یہاں صبح ان کا مقتل سجنے والا ہے تو میں اس میدان کی صفائی کرنے آئی، میدان کو صاف کر رہی۔ وہ روتے ہوئے اندر تشریف لے آئے، انہوں نے اپنے بابا جان سے بیان کیا، ان کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ کربلا کے میدان میں مت کوئی یہ سمجھے کہ وہاں رب کی مدد نہیں تھی، کربلا کے میدان کے اندر اللہ کے محبوب بھی وہیں تھے، مولا علی شیر خدا بھی وہیں تھے، سیدۃ النساء علی العالمین سیدہ کائنات بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا بھی وہیں تھی۔ مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا کہ آج وہ اپنے اس پیارے بیٹے کا امتحان دیکھنا چاہتے تھے، کہ جس کو اپنے کندھوں پر سوار کیا تھا کہ بیٹا میرے کندھوں کی سواری کی لاج رکھنا۔ مولا علی شیر خدا فرماتے تھے کہ بیٹا میرے خون کی لاج رکھنا، سیدہ کائنات فرماتی تھی کہ میرے دودھ کی لاج رکھنا، کہ بیٹا کہ تجھے پال کر یہاں تک جوان کر کے اس لیے پہنچایا تھا کہ کبھی حق کو باطل کے ساتھ ملا نہ دینا، کبھی باطل کے ساتھ سمجھوتا نہ کر لینا، بے شک بڑے سے بڑا ظلم سہ لینا مگر کبھی باطل کے ساتھ سمجھوتا نہ کرنا۔ اگر وہ کر لیتے تو کیا ہوتا کہ کہتے ہیں نا کہ حسین گر نہ شہید ہوتا تو آج گھر گھر یزید ہوتا۔ خون دے کر امام علی مقام نے دین کو بچا دیا۔ فرماتے ہیں کہ جب صبح کا وقت آیا تو اس وقت جنگ بنفس نصیص پہلے ایک آدمی کے ساتھ ہوا کرتی تھی، ایک آدمی ادھر سے جاتا ایک ادھر سے آتا، تو پہلے جو آپ کے جانثاران تھے ایک ایک کر کے وہ آئے، مگر یزیدی فوج چونکہ بزدل تھے، ان کا کوئی ایمان میں درجہ نہ تھا، وہ دور سے وار کرتے، قریب آ کر جنگ کرنے کی ہمت نہ تھی، اور نہر فرات کے اوپر 1000 آدمیوں کو کھڑا کیا تھا کہ یہاں سے کوئی پانی نہ لے کر جائے۔ اتنے میں حضرت عباس علمدار، ان کو ایک غیرت کے ساتھ ایک جوش آیا کہ ان کو ذرا شرم نہیں آتی کہ خاندان نبوت پر پانی بند کیا ہے، جہاں چھوٹے چھوٹے معصوم بچے بھی ہیں، جہاں عورتیں بھی ہیں، جہاں بیمار بھی ہیں، مگر ان کو کوئی شرم نہیں آتی۔ انہوں نے اپنی گھوڑے کو اینٹ لگائی، ایک مشکیزہ اپنے سر پیٹھ کے اوپر رکھا اور دوڑ لگا کر وہ نہر فرات کی طرف گئے۔ جب انہوں نے ان کو آتے ہوئے دیکھا، یزیدی بکھر گئے، کچھ ادھر بھاگ گئے کچھ ادھر بھاگ گئے، انہوں نے جا کر نہر سے مشکیزہ بھر کر پھر اپنی پشت کے اوپر لادا، گھوڑے کو اینٹ لگا کے جیسے بھگایا اس کو۔ انہوں نے کہا کہ اگر یہ خیموں تک پانی پہنچ گیا تو یزید ہمارا حشر نشر کر دے گا۔ انہوں نے دور سے تیروں کی بارش کر دی، تو جب تیر اتنی رفتار کے ساتھ آ کر لگے، ان کا سارا سینہ تیروں کے ساتھ چھلنی ہو گیا، مگر انہوں نے مشکیزے کو نیچے نہ آنے دیا۔ آپ زخمی ہو کر گھوڑے کی پشت سے نیچے آ رہے، مشکیزہ پشت پر رکھا اور اونڈے منہ ہو کر دوڑ لگائی، مگر قریب آ کر ایک بدبخت نے آپ کے ہاتھ پر وار کیا، آپ کا ایک بازو کٹ گیا۔ آپ نے دوسرے بازو سے مشکیزے کو پکڑا، دوسری طرف وار کیا، دوسرا بازو بھی کاٹ دیا، پشت کے اوپر مشکیزے کو لاد کر پھر بھی دوڑ لگائی ہے، مگر پیچھے سے انہوں نے تیر مار کے مشکیزے کو زخمی کر دیا۔ سارا پانی زمین پر گر گیا،
اہل بیت کے خیموں تک پانی نہ پہنچا، آپ نے برائی ہوئی آواز میں فرمایا کہ بھائی حسین اور مجھے معاف کر دینا کہ میں نے کوشش کی مگر خیموں تک پانی نہ لا سکا۔ دوستان محترم، پھر ایک بعد ایک یکے بعد دیگرے لوگ آتے گئے، ان کی شہادتیں ہوتی گئیں۔ جب سارے جانثاران شہید ہو گئے تو اس کے بعد اب امام علی مقام نے فیصلہ کیا کہ اب میں خود جاتا ہوں، مگر حضرت قاسم جو امام حسن مجتبی کے شہزادے تھے انہوں نے عرض کی کہ نہیں چچا جان، پہلے میرا کام ہے، اگر میں آپ میرے ہوتے آپ چلے گئے کل میں اپنے بابا کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ پھر ان کو سوار کر کے میدان میں بھیجا تو اتنا شہزادہ ایک چاند کا حسین ٹکڑا تھا۔ یہ خاندان نبوت ہے، ان کی رگوں کے اندر علی کا خون ہے، انہوں نے ان کی رگوں کے اندر مولا علی شیر خدا، ان کی جرت و شجاعت بھری ہوئی ہے۔ ایک بجلی کی طرح جب میدان میں کودتے ہیں تو لوگ دیکھتے ہیں، دشمنان علی دیکھتے ہیں کہ اس شہزادے سے جنگ کریں یا اس کی صورت کو دیکھتے رہیں۔ اتنا حسن، مگر جب لڑتے لڑتے چونکہ قریب تو آتا کوئی نہیں تھا، جدھر بھی جاتے وہ دم دبا کے بھاگتے تھے، اچانک وہ ان کے تیروں کی بارش کرتے ہیں، ان کی شہادت کا وقت آتا ہے، ان کی آواز آتی ہے، امام علی مقام ان کا لاشا اٹھا کر خیموں میں لاتے ہیں۔ پھر آپ تیار ہوتے ہیں تو آپ کا اپنا بیٹا سیدنا علی اکبر وہ عرض کرتے ہیں بابا جان اب میری باری ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ بیٹا تجھے کیسے بھیج دوں، تو تو میرے نانا کی تصویر ہے، جب تجھ پر تیر چلیں گے، نیزے چلیں گے، تیرا لاشا میدان کربلا میں بکھرا ہوگا تو اس وقت میری آنکھوں میں میرے نانا کی تصویر ہوگی، میں بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ مگر انہوں نے عرض کی کہ بابا جان اگر مجھے نہ جانے دیا تو قیامت والے دن میں آپ کا سامنا نہیں کر سکوں گا۔ آپ نے فرمایا کہ بیٹا بزدل نہیں ہوں، علی کا بیٹا ہوں، بزدل نہیں ہو سکتا۔ بس یہ کر کے اپنے ہاتھوں سے اس کو تیار کیا اور گھوڑے پر بٹھایا اور بٹھا کر اللہ کی پناہ میں دیا، جا بیٹا۔ اللہ کی پناہ میں جب وہ شہزادہ باہر نکلتا ہے تو کیا دیکھتے ہیں کہ علی کی تلوار چلتی ہوئی نظر آتی ہے، جدھر جاتا ہے وہ شہزادہ دور دور تک کوئی قریب آنے کی جرت نہیں کرتا۔ کافی دیر لڑنے کے بعد وہ خیمے کے پاس آ کر آواز دیتے ہیں کہ ابا جان سخت پیاس لگی ہے، 3 دن تک پانی کا گھونٹ نہیں ملا، اگر ایک پانی کا گھونٹ مل جائے میں ان یزیدیوں سے بدبختوں سے پھر لڑنے کے لیے تیار ہوں۔ آپ نے فرمایا بیٹا پانی تو نہیں ہے، یہ تیرے بابا کی 3 دن سے سوکھی ہوئی زبان ہے، یہ تیرے منہ میں ڈالتا ہوں، اگر اس سے کوئی تری مل جائے۔ وہ آپ نے زبان ان کے منہ میں ڈال دی، وہ دوبارہ پھر اثر نو پھر تر و تازہ ہو کر پھر ان کے اوپر پلٹتے ہیں، جب پھر ان کو جہنم واصل کرتے ہیں۔ اتنی دیر میں دور سے ایک نیزہ آ کر آپ کے سینے میں پیوست ہو جاتا ہے اور ادھر سے آپ آواز دیتے ہیں کہ یا ابا تاج۔ آپ بھاگ کر باہر نکلتے ہیں، اپنے جوان بیٹے کو اٹھاتے ہیں، اپنے سامنے لٹاتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے جب وہ نیزہ وہ پھل نکالتے ہیں خون کا فوارہ نکلتا ہے۔ دوستان محترم بس پھر کیا تھا کہ وہ امام حسین کہ جن کی عمر 56 برس کے قریب تھی اور سر اور داڑھی مبارک کا کوئی ایک بال بھی سفید نہ تھا، جب اپنے اس جوان بیٹے کے لاشے کو اٹھا کر خیمے میں لاتے ہیں تو اندر سے آواز آتی ہے کہ اماں جان دیکھو بابا بوڑھے ہو گئے۔ کہ جب وہ لاشا اندر لے کے آئے دیکھتے ہیں کہ سر اور داڑھی مبارک کا کوئی ایک بال بھی کالا نہیں ہے، سارے بال سفید ہو گئے۔ غم کا وہ پہاڑ اوپر گر گیا، وہ کوہ گراں گزر گیا، مگر رب کی بارگاہ میں اف تک نہ کی۔ مولا اگر تیری یہی رضا ہے تو یہی صحیح۔ اس کے بعد چھوٹا شہزادہ تھا حضرت علی اصغر، جن کی عمر مختلف روایات آتی ہیں، ایک روایت میں ہے کہ 6 مہینے ان کی عمر تھی اور ایک روایت میں ہے کہ وہی ان کی ولادت ہوئی تھی۔ وہ چھوٹے شہزادے ان کو آپ نے ہاتھوں پر اٹھایا ہوا ہے۔ کئی لوگ عقیدت میں آ کر جوش خطابت میں آ کر یہ کہہ دیتے ہیں کہ امام علی مقام نے ان کو سامنے کر کے یزیدیوں سے پانی مانگا کہ چلو ہمیں تو پانی نہیں دیتے مگر اس چھوٹے سے بچے کو ہی پانی دے دو۔ مگر شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ میری غیرت یہ بات ماننے کے لیے گوارا نہیں کرتی کہ اگر امام حسین نے پانی ان بدبختوں سے ہی مانگنا تھا۔ ارے وہ دیکھو کہ ایک وہ وقت تھا جب ابراہیم علیہ السلام کا بیٹا اسماعیل علیہ السلام بے آب و گیا ویرانے کے اندر جب پانی کی شدت سے تڑپتا ہے، ان کی والدہ ماجدہ کبھی صفا کی پہاڑی پہ چڑھتی ہیں، کبھی مروہ کی پہاڑی پہ چڑھتی ہیں، پھر واپس آتی ہیں، جب یہ 7 چکر لگاتی ہیں پانی نہیں ملتا
تو اس عالم کے اندر شدت پیاس کے اندر امام آقا علیہ السلام کے جد امجد حضرت اسماعیل علیہ السلام ایڑیاں رگڑتے ہیں زور سے، رب کائنات پاؤں کی جگہ پر چشمہ پھوٹ پڑتا ہے۔ جب چشمہ ابال سکتا ہے تو اگر اسماعیل علیہ السلام، اگر ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے، اگر ان کے لیے چشمہ پھوٹ سکتا ہے تو حسین تو محمد مصطفیٰ کے بیٹے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، اگر وہ چاہتے ایک ایڑی مار دیتے، کربلا کے اندر کتنے فوارے پانی کے پھوٹ پڑتے، اس نہر فرات کو اشارہ کر دیتے، ان کے قدموں میں بہنے لگ دیتی، اگر وہ دعا کر دیتے رب کائنات آسمان سے اتنا پانی برسا دیتا کہ ان سیلاب کے اندر یزیدی بھی بہ جاتے، مگر نہیں، وہ امتحان دے رہے تھے، ان کی غیرت گوارا نہ کرتی کہ کون یزیدیوں سے اس بچے کے لیے پانی مانگتے، پانی مانگنا تھا تو اس رب سے مانگتے جو پانی کا مالک تھا، مگر وہ رب کی بارگاہ میں امتحان دے رہے تھے۔ وہ بچپن سے جس امتحان کا سنتے آئے تھے، جب وہ اپنے ہاتھوں کے اوپر اس بیٹے کو رکھا تو یزیدیوں نے ایک تیر مارا، ہاتھوں پہ اٹھائے ہوئے نو مولود بچے کے حلق میں آ کر تیر لگا اور اس کا خون آپ کے ہاتھوں پر رہ گیا۔ آپ نے دیکھا کہ اس خون کو کیا کروں، اس خون کا میں کیا کروں، بس اتنی دیر میں اور کوئی چیز سجھائی نہ دی، اس کو آپ نے اپنے چہرہ مبارک پر مل لیا اور اس بچے کا لاشا اٹھا کر اندر لے آئے۔ فرمایا کہ بہن زینب اب سب کچھ ہو چکا، اب تیرا بھائی جا رہا ہے میدان کربلا میں۔ اور حضرت زینب کو بڑا پیار تھا امام حسین سے، ان بہن بھائیوں کا آپس میں بہت زیادہ پیار تھا۔ تو سیدہ زینب فرماتی ہیں کہ بھائی جان میں آپ کو منع تو نہیں کرتی، مگر جانا تو ہے آپ نے، مگر سوچتی ہوں کہ جب آپ چلے جائیں گے اس کے بعد ہمارا کیا ہوگا۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں آپ کو اللہ کے سپرد کر کے جا رہا ہوں۔ جب یہ بات کی ہے، امام علی مقام تیار ہو کر، علی کا لاڈلا بیٹا تیار ہو کر گھوڑے کی پشت پر سوار ہوتا ہے اور گھوڑے کو ایڑ لگاتے ہیں، گھوڑے چل، تو دیکھتے ہیں گھوڑا چلتا نہیں ہے۔ 2 بار کہا، 3 بار کہا، گھوڑا نہیں چلتا۔ جب نیچے جھک کر دیکھا تو چھوٹی شہزادی سیدہ سکینہ رضی اللہ عنہا وہ گھوڑے کے پاؤں کے ساتھ چمٹ کر کھڑی ہے اور اس کی ٹانگیں دبوچ کر کھڑی ہے اور بار بار روتی ہے اور کہتی ہے کہ گھوڑے نہ جانا۔ آج جو بھی ادھر گیا ہے پھر واپس پلٹ کر نہیں آیا، اور وہ کہتی ہے کہ میں کیا کروں، اب جن کی چھوٹیاں شہزادیاں، جن کی بچیاں ہیں، جو بچوں والے ہیں، اگر کسی کا اپنے بچوں کے اوپر اگر دل ترس نہیں کھاتا تو وہ یہ سمجھے کہ ہمارے سارے بچوں کی محبت ایک طرف اور خاندان نبوت کے بچوں کی محبت ایک طرف۔ وہ کہتی ہے کہ میں تو رات کو بابا کے سینے کے اوپر سر رکھ کر سویا کرتی ہوں، مجھے تو ان کے بغیر نیند نہیں آتی، اگر تو آج میرے بابا کو لے گیا تو پھر میں سوؤں گی کہاں پر۔ امام علی مقام نیچے اترتے ہیں، اس شہزادی کو اٹھا کر اپنے سینے کے ساتھ لگاتے ہیں اور پھر اپنی بہن سیدہ زینب کے حوالے کر دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ بہن یہ میری نشانی ہے، تیرے سپرد کر کے جا رہا ہوں، اس کی حفاظت کرنا۔ یہ بات کر کے امام گھوڑے کے اوپر سوار ہوتے ہیں۔ جب باہر نکلتے ہیں، کیا شان ہے علی کے لال کی، جب وہ میدان کربلا میں نکلتا ہے اب یزیدیوں کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، جدھر گھوڑے کی ایڑ لگتی ہے بس اتنی خبر ملتی ہے کہ جدھر سے دھوڑ اڑتی نظر آتی ہے پتہ چلتا ہے کہ امام اس طرف گئے، مگر قریب آنے کی جرت نہیں کرتا کوئی، وہی ان کا کام، دور سے انہوں نے تیروں اور نیزوں کی بارش کر دی، اتنی تعداد میں انہوں نے تیر مارے کہ امام علی مقام کے جسم کا کوئی حصہ ایسا نہ تھا جہاں پر تیر نہ لگا، پورا حصہ، پورا جسم تیروں کے ساتھ چھلنی ہے اور زخمی ہو کر امام علی مقام گھوڑے سے نیچے آئے۔ جب اس عالم میں آپ نے دیکھا کہ شمر لعین، اس نے ہاتھ میں خنجر پکڑا ہوا ہے، وہ قریب آیا تو آپ نے اس کے چہرے کو دیکھ کے فرمایا کہ میرے نانا کا فرمان سچ ثابت ہو گیا کہ آقا علیہ السلام نے یہ فرمایا تھا کہ میں دیکھ رہا ہوں ایک کتے کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ میری اہل بیت کے خون کے ساتھ اپنے ہاتھوں کو رنگین کر رہا۔ فرماتے ہیں کہ جب وہ قریب آیا اس کی شکل کو دیکھ کر آپ نے فرمایا کہ حضور نے فرمایا تھا کہ اس کے چہرے پر برس کا داغ ہوگا، اور اس کی شکل واقعی کتوں کی طرح تھی، دانت اس کے باہر نکلے ہوئے تھے اور برس کا داغ تھا۔ آپ نے فرمایا ہاں لعین، یہ بدبختی تیرے ہی قسمت میں آئی، مگر جانے سے پہلے عصر کا وقت تھا، آپ نے فرمایا جانے سے پہلے مجھے تھوڑی سی مہلت دے دے، میں اپنے رب کے حضور آخری سجدہ کر دوں۔
بس امام نے اپنا سر مبارک سجدے میں رکھا، اس بدبخت نے سجدے کی حالت میں آپ کی گردن پر خنجر چلایا۔ جب وہ خنجر چلا تو پھر کیا تھا کہ اس کے بعد سر کو تن سے جدا کیا اور جتنے بھی لاشیں تھے ان سب کو سروں کو تن سے جدا کیا اور نیزوں کی نوک پر چڑھایا۔ اور پھر یہ قافلہ جب آگے جانے لگا، اس سے پہلے جو ان کے لوگ مرے تھے ان کو انہوں نے قبروں میں دفن کیا، اور خانوادہ نبوت کے لاشوں کو دفن بھی نہیں کیا، بے گور و کفن وہیں پر چھوڑ کر روانہ ہو گئے۔ یہ اگلے دن کوفہ والوں کو جب خبر ملی کہ یہ ظلم ہو چکا ہے تو پھر وہ کوفہ والے لوگ آئے، انہوں نے آ کر خانوادہ نبوت کے لوگوں جو شہید ہو چکے تھے ان شہداء کو آ کر غسل دیا اور ان کو کفن دے کر پھر قبروں کے اندر ان کو دفن کیا۔ انہوں نے یہ کام کیا۔ اب جب یہ سروں کا قافلہ جب دمشق کی طرف روانہ ہوا، یزید کے دربار کی طرف، راستے میں بہت بڑا گرجا تھا۔ اس پادری نے دیکھا کہ ایک جلوس جا رہا ہے، اس نے پوچھا تم کون لوگ ہو؟ انہوں نے بتایا کسی نے کہ یہ مسلمان ہیں، یہ مسلمان ہیں، اپنے نبی کے نواسے کو شہید کر کے اسے قافلے کو لے کے جا رہے ہیں۔ اس نے کہا لعنت ہو تم پر، لعنت ہو تم پر۔ اس نے کہا کہ یہاں پر ایک شخص ہے جو موسیٰ علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے اور اس کی 70 نسلیں 70 پشتیں گزر چکی ہیں، مگر آج تک اس کی قوم اس کا اتنا ادب کرتی ہے، اتنا حیا کرتی ہے، مگر ظالموں تم نے اپنے ہی نبی کے نواسے کو شہید کر دیا۔ پھر اس نے کہا رات وہیں گزاری، اس نے کہا ایک رات کے لیے سر مجھے دے دو۔ انہوں نے کہا نہیں۔ اس نے 10,000 دینار ان کو دیے، وہ لے کے سر مبارک کو اندر چلا گیا۔ اس نے سر مبارک کو غسل دیا، اس کے بعد خوشبو لگائی، خوشبو لگا کے اپنے سامنے رکھ کر ساری رات وہ پادری اس سر کے سامنے بیٹھ کر روتا رہا۔ اور وہ کہتا ہے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ساری رات نور کی شعائیں اس میں سے آسمان کی طرف اٹھتی رہی، اور صبح اللہ پاک نے اس کو ہدایت دی، وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو بیٹھی ہے، اور اس نے اپنی گود میں سکینہ کو بٹھایا ہوا ہے، اور کیا ہے کہ وہ سیدہ سکینہ اس کو کہانی کوئی سنا رہی ہے اور وہ خاتون رو رہی ہیں۔ آپ قریب آ کے پوچھتی ہیں کہ اماں جان اللہ آپ کا بھلا کرے، آپ نے ہم مظلوموں کے اوپر کرم فرمایا، آپ کون ہیں؟ جواب نہیں آتا۔ دوسری بار پوچھا، تیسری بار پوچھا تو روتی ہوئی آواز میں وہ فرماتی ہیں کہ زینب بھول گئی اپنی ماما کو، میں تیری ماں فاطمہ ہوں۔ قافلہ آگے چلا گیا ہے، سکینہ پیچھے رہ گئی تھی اور تو تھا کوئی نہیں، تو لہٰذا میں اس کو اپنی گود میں لے کے بیٹھی تھی۔ ماما یہ کیا کہہ رہی تھی؟ تو فرماتی ہیں کہ یہ مجھے کربلا کی کہانی سنا رہی تھی کہ کربلا میں ہمارے ساتھ کیا کیا ظلم ہو چکا ہے۔ سیدہ سکینہ کو لے کر آپ اپنے قافلے میں پھر واپس آئی۔ جب یہ دمشق کے بازار میں پہنچا یہ قافلہ، تو وہاں ایک عورت تھی، حبشہ کی رہنے والی تھی، اس نے ان قیدیوں کو کھانا بھجوایا اور کچھ کپڑے مستورات کے لیے بھجوائے۔ جب یہ بھجوائے تو سیدہ زینب نے اس کو بلوا کے پوچھا کہ اماں تو کون ہے؟ یہاں تک ہم آ گئے، کسی نے ہمیں پوچھا تک نہیں ہے، مگر اس بازار میں تو نے ہمارے اوپر اتنا احسان کیا ہے، تو بتا کہ تو کون ہے؟ اب اس نے کیا بتایا؟ اس نے کہا بی بی میں تو آپ کو نہیں جانتی کہ آپ لوگ کون ہیں، اس لیے کہ اس پورے خطے کے اندر یہ پیغام بھجوایا گیا تھا، یہ نہیں بتایا گیا تھا کہ شہید ہونے والے کون ہیں، یہ بتایا گیا تھا کہ کچھ لوگ باغی تھے جنہوں نے یزید کی حکومت کے خلاف بغاوت کی تھی، لہذا ان کو قتل کر دیا گیا، کسی کو خبر نہیں تھی یہ خانوادہ نبوت ہے۔ تو وہ فرماتی ہیں کہ آپ نے یہ احسان ہم پر کیوں کیا؟ وہ کہنے لگی بوڑھی اماں، وہ کہنے لگی میں تو بی بی آپ کو نہیں جانتی کہ آپ کون ہیں، مجھے تو اتنا پتا ہے کہ میں اپنی زندگی میں مدینہ شریف میں بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا کی نوکرانی تھی، میں ان کے گھر میں کام کیا کرتی تھی، ان کی خادمہ تھی۔ جب ان کا وقت وصال آیا، ان کو یہ پتا تھا کہ میں دمشق کی رہنے والی ہوں اور میں واپس دمشق میں نے چلے جانا ہے۔ جب ان کا وقت وصال آیا تو مجھے انہوں نے بلا کر ایک وصیت کی تھی، وہ فرماتی تھی کہ مجھے انہوں نے وقت آخر میں یہ وصیت کی کہ بی بی جب تو یہاں سے چلی جائے گی تو جب دمشق میں ہوگی تو ایک میری وصیت یاد رکھنا
کہ جب دمشق کے بازار میں کوئی قیدی نظر آئے تو ان کا خیال رکھتا۔ وہ فرماتی ہے کہ بس مجھے تو ان کی وصیت دیکھ کر میں نے یہ کام کیا ہے، مجھے خبر نہیں ہے کہ آپ لوگ کون ہیں۔ اس نے کہا اچھا تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا مجھے فضہ کہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اچھا بی بی ہم اور تو کچھ نہیں ہیں، بتا اگر تیری کوئی خواہش ہو تو رب کی بارگاہ میں تیرے لیے دعا کر دیتے ہیں، اللہ تیری خواہش پوری کر دے۔ اس نے کہا بی بی اور تو کوئی خواہش نہیں ہے، میں نے بچپن کے اندر امام حسین کو اپنی گود میں کھلاتے ہوئے میری گزری ہے، اور میں نے سیدہ زینب کو بھی اپنی گود میں کھلایا ہوا ہے، بس یہی خواہش ہے کہ اگر کبھی مدتیں گزر گئی ان کو دیکھے ہوئے، اگر کوئی نصیب میں ہو تو ایک مرتبہ ان کو دیکھ لوں۔ انہوں نے فرمایا کہ بی بی اللہ نے تیری یہ دعا پوری کر دی ہے۔ اس نے کہا وہ کیسے؟ اس نے کہا وہ سر دیکھ، نیزے کی نوک کے اوپر وہ حسین جا رہا ہے اور یہ سر تیرے سامنے لٹی پٹی زینب کھڑی۔ پھر یہ قافلہ وہاں سے چلا یزید کے دربار میں پہنچا۔ جب یزید کے دربار میں پہنچا تو یزید بدبخت نے اٹھ کر ایک چھڑی امام حسین کے لبوں پر ماری، اور اس نے کہا کہ آج اگر میرے بڑے زندہ ہوتے تو میں ان کو یہ کہتا کہ ہم نے ان سے بدر والا وہ اپنا بدلہ لے لیا ہے۔ دوستو جو بدر کے بدلے لیتا ہے کیا اب بھی وہ مسلمان ہے؟ وہاں حضور کے ایک صحابی تھے، ان سے یہ بات برداشت نہ ہوئی، انہوں نے بآواز بلند کہا کہ اے لعین، اے بدبخت یزید، اپنے ہاتھوں کو اپنی زبان کو لگام دے کہ جن لبوں پر تو چھڑی مار رہا ہے میں نے ان لبوں پر حضور کے لب لگتے دیکھے ہیں، میں نے حضور کو ان لبوں کو چومتے ہوئے دیکھا ہے، اپنی زبان کو لگام دے اور چھڑی کو پیچھے کر۔ اس کو یہ بات پسند نہ آئی، اس نے اپنے سپاہیوں کو کہہ کر اس صحابی کو اس اپنے دربار سے باہر بھجوا دیا، وہ باہر چلے گئے۔ اس کے بعد وہ فضہ جس نے دمشق میں یہ خدمت کی تھی وہ یزید کے دربار میں پہنچ گئی، اور اس نے وہ حبشہ کی رہنے والی تھی، حبشہ کے خاندان سے تھی، اور حبشہ کے 500 سپاہی وہ یزید کے اس وقت باڈی گارڈز تھے، اس کے پیچھے کھڑے تھے۔ اس فضہ نے جب یہ کہا کہ لوگوں تم بدبختی کی تم پر انتہا ہو چکی ہے، آج رسول کا خاندان، یہ لٹا پٹا قافلہ رسول کے خاندان کا تمہارے اندر موجود ہے اور تمہاری غیرت مر چکی ہے۔ جب یہ بات کی یزید نے کہا کہ اس مائی کا سر قلم کر دیا جائے۔ اس فضہ نے یزید کے دربار میں ان حبشیوں کی غیرت کو للکارا، اس نے کہا کہ تم بے غیرت ہو چکے ہو، آج تمہاری قوم کی ایک بیٹی اس کے اوپر تلوار اٹھائی جا رہی ہے۔ تو 500 حبشیوں نے یزید کے دربار میں تلواریں نکال لی، اور انہوں نے کہا کہ جس کسی نے فضہ کے اوپر ہاتھ اٹھایا اس کی گردن قلم کر دیں گے۔ مگر وہ فضہ تو بچ گئی، مگر سیدہ زینب نے اپنا منہ مدینے کی طرف کر لیا اور کہنے لگی اب بابا آج ایک حبشہ کی بیٹی کو بچانے کے لیے 500 تلواریں نکل آئی ہیں، مگر آپ کی بیٹی کو بچانے کے لیے ایک تلوار بھی نہیں نکلتی، یہ پھر بھی مسلمان۔ بعد ازاں مختصر کرتا ہوں، آخری بات، جب یہ قافلہ مدینہ پاک میں پہنچا تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ اس قافلہ کے پہنچنے سے پہلے عصر کے وقت آرام فرما رہے ہیں۔ اچانک جب وہ بیدار ہوتے ہیں تو کچھ لوگ ان کے پاس جمع ہیں، وہ فرماتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ صحابہ نے پوچھا، احباب نے پوچھا کہ حضرت کیا ماجرا ہوا، کیا ہو گیا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ حسین ابن علی شہید کر دیے گئے۔ کہا آپ تو یہاں پر بیٹھے ہیں، وہ تو کوفہ میں گئے تھے، مکہ شریف میں گئے تھے، وہاں سے کوفہ، تو آپ کو یہ کیا خبر پیسے پتہ نہیں؟ وہ فرماتے ہیں کہ ابھی میں لیٹا ہوا تھا، میری نیند کی حالت تھی، خواب میں اللہ کے محبوب کی زیارت ہوئی، آقا علیہ السلام تشریف لائے اور ان کے پاس ایک شیشی تھی جو خون سے بھری ہوئی تھی۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں گے، یہ کیا ماجرا ہے؟ آقا نے فرمایا میں ابھی مقتل حسین سے آ رہا ہوں، میں ابھی اپنے حسین کا مقاتلہ دیکھ کے آ رہا ہوں۔ یا رسول اللہ یہ شیشی میں کیا ہے؟ آقا نے فرمایا کہ میں اس میں حسین کے ساتھیوں کا خون جمع کرتا رہا۔ اور ادھر ام سلمہ رضی اللہ عنہا عصر کے وقت میں جب وہ بھی آرام فرما رہی ہیں تو آقا علیہ السلام کی زیارت ہوئی، وہ فرماتی ہیں کہ میں نے حضور کو دیکھا، ان کی داڑھی مبارک اور سر کے بال مبارک کے بال گرد آلود ہیں،
اور میں پریشان ہو گئی. میں نے کہا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو یا رسول اللہ, کیا ماجرا ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اے ام سلمہ, میں ابھی مقتل حسین سے آ رہا ہوں, میں ابھی اپنے بیٹے حسین کی شہادت کا منظر دیکھ کے آ رہا ہوں. وہ کہتی میں پریشان ہو کر اٹھی اور دوڑ کر گئی, وہ جو مٹی مجھے دی تھی آقا نے فرمایا تھا اس کو سنبھال کے رکھنا. جب دوڑ کر میں نے اس کو اٹھایا تو وہ مٹی خون میں بدل چکی تھی. جب یہ پھر قافلہ مدینہ پاک میں پہنچا تو مدینہ پاک میں ایک کوہرام بپا ہو گیا, ایک کوہرام مچ گیا. اب یزید کو خبر پہنچی کہ وہاں مدینہ پاک میں بغاوت پھوٹ پڑے گی. اس نے پہلے ہی اپنا لشکر وہاں پر بھیج دیا, جنہوں نے آ کر مدینہ پاک پر چڑھائی کر دی. 3 دن تک مدینہ پاک کا محاصرہ کیے رکھا اور 3 دن تک اپنے گھوڑے اور خچر مسجد نبوی کے اندر باندھے گئے. 3 دن تک مسجد نبوی کی اذانیں بند ہو گئیں, 3 دن تک نمازیں معطل ہو گئیں. ایک بوڑھے ایک صحابی آقا علیہ السلام کے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ, وہ نابینا ہو چکے تھے, وہ آقا کے دیدار کے لیے حضور کے مزار پر حاضری دینے کے لیے آئے. انہوں نے پوچھا تم کون ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں حضور کا صحابی ہوں, نابینا ہو چکا ہوں, میرا نام ابو سعید خدری ہے. ان کی داڑھی پکڑ کر ان کو تمانچے مارے گئے اور وہیں سے ان کو واپس بھیج دیا. اس حال میں حضور کے ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میں جان بوجھ کر پاگل اور مجنون دیوانہ بن گیا اور اپنے آپ کو بچانے کے لیے آقا علیہ السلام کے منبر پاک کے نیچے ایک جگہ مجھے ملی, میں وہاں پر چھپ گیا. 3 دن میں چھپا رہا. وہ فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم 3 دن تک جب بھی نماز کا وقت ہوتا تھا تو اذان کی آواز قبر نبی سے آیا کرتی تھی اور میں وہیں پر نماز ادا کیا کرتا تھا. دوستان محترم, وہاں پر ظلم کی انتہا کر دی گئی. یزید نے کہا کہ میں اپنی فوج کے لیے 3 دن تک مدینہ حلال کرتا ہوں. عورتوں کے ساتھ بدکاری کی گئی, قتل عام کیا گیا. حضور نے فرمایا تھا, مسلم شریف کی حدیث پاک میں ہے, آقا نے فرمایا تھا کہ جو شخص میرے مدینے والوں کے ساتھ, جو ان کے ساتھ زیادتی کا ارادہ کرے گا, رب کائنات اس کو اس طرح ختم کر دے گا جیسے پانی کے اندر نمک مل کر ختم ہو جاتا ہے. پھر کیا ہوا کہ جو اس فوج کا سپہ سالار تھا اس کو رب کائنات نے اپنی پکڑ میں لیا اور لوگوں کے سامنے وہ عبرت کا نشان بنا. پھر یزید نے اس قافلے کو مکہ کی طرف چڑھائی کرنے کے لیے بھیجا کہ وہاں پر حملہ کرو, وہاں پر بھی بغاوت پھوٹ پڑی ہے. تو انہوں نے جب جا کر محاصرہ کیا تو وہاں حضرت عبداللہ بن زبیر تھے, انہوں نے مقابلہ کیا. جب وہ اس وقت حملہ کیا جب وہ خانہ کعبہ کے اندر موجود تھے تو انہوں نے باہر سے بڑی بڑی مشینوں کے ساتھ پتھر پھینکے جس سے خانہ کعبہ کا غلاف جل گیا, اس کو آگ لگی, خانہ کعبہ کی عمارت منہدم ہو گئی, اس کو زمین بوس کیا. انہوں نے اتنے بڑے ظلم کیے. اس لمحوں کے اندر پھر کیا ہوا کہ یزید کو رب کائنات نے بڑی ڈھیل دی تھی. اس وقت پھر کیا ہوا, رب کی پکڑ آ گئی, اس کو کو لنج کا درد اٹھا. وہ 3 دن تک اس درد کے اندر تڑپتا رہا, اپنی موت کو آوازیں دیتا تھا مگر موت آتی نہیں تھی. تڑپ تڑپ کر وہ بدبخت اس اقتدار کے جس کے نشے کے اندر اس نے خانوادہ نبوت کا خون کر دیا تھا مگر رب کائنات نے اس کو نصیب نہ ہونے دیا. بعد ازاں جب اس کی موت ہو گئی اس کے اپنے بیٹے نے یزید کے تخت پر تھوک دیا, لعنت بھیج دی. بعد ازاں حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کا جب دور آیا, جب ان کا دور خلافت آیا تو ان کے دور کے اندر کوئی شخص ان کی بارگاہ میں بیٹھا تھا اور اس نے بیٹھے بیٹھے یزید کو امیر المومنین کہہ دیا. آپ نے اسی لمحے 20 کوڑے لگانے کی سزا اس کو عطا فرمائی اور فرمایا, اعلان کر دیا کہ جو شخص یزید کو امیر المومنین کہے گا اس کو 20 کوڑے مارنے کی سزا دی جائے. کہاں گئے آج کے مسلمان جو آج 1400 سال کے بعد پھر اس کو نکال کر امیر المومنین بنانا چاہتے ہیں؟ اگر یہ آج عمر بن عبدالعزیز کے دور میں ہوتے ان نالائقوں کو 20 نہیں 40 کوڑے لگائے جاتے. کہ جو آج یہ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ 2 شہزادوں کی جنگ تھی. وہ کسی نے کہا ہے کہ اگر تو شہزادوں کی جنگ کہتا ہے, تیرے قلم میں اگر جرت ہے, خدا کی قسم لکھ دے قلم سے کہ حسین ہار گیا اور یزید جیت گیا. آج تک کسی کے قلم نے یہ جرت پیدا نہیں کی ہے. جس نے لکھا اس نے یہ لکھا کہ یزید نے فقط ایک مارکا جیتا ہے, جنگ حسین جیت گیا ہے. ارے جو جنگ جیتتے ہیں وہ دیکھو کہ جنہوں نے مارکا جیتا ہے, آج یزید بدبخت کا نام گالی بن گیا ہے. کوئی اس کے نام پر اپنے بیٹے کا نام رکھنے کو تیار نہیں ہے. جو امیر المومنین کہتے ہیں اس کو, ان میں سے بھی کوئی اس کا نام اپنی اولاد پر رکھنے کے تیار نہیں ہے. اور امام حسین کو دیکھو, 1400 سال گزر گئے, آج پوری دنیا کے اندر حسین کے ذکر کے ڈنگے بجائے جا رہے ہیں.
تو جیتا کون ہے کہ جس کی حکومت دلوں پر ہوتی ہے. جسموں پر حکومت کرنا یہ بادشاہت نہیں ہے، بادشاہت یہ ہے کہ جس کی حکومت دلوں پر آ جائے. حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے آخری بات کر کے میں اجازت چاہتا ہوں، ایک واقعہ یاد آ گیا اس کے ساتھ کہ جب انہوں نے اپنے تخت کو چھوڑ دیا، بہت بڑا عالی شان ان کا تخت تھا، جب تخت کو چھوڑ دیا تو کوئی دوسرا بادشاہ جو ان کا دوست تھا ان کو سمجھانے کے لیے ان کے پاس آیا. تو ابراہیم بن ادم نے اس کے کان میں کوئی بات کی. وہ فرماتے ہیں وہ نہ جانے کیا بات کی تھی کہ اس بادشاہ کی ایک چیخ نکلی، اس نے اپنے کپڑے پھاڑ دیے اور دیوانہ ہو کر وہ جنگلوں میں گھومنے لگ گیا اور ساری زندگی اس دیوانگی میں گزار دی. پھر کوئی شخص آیا ان کو سمجھانے کے لیے، تو آپ دریا کے کنارے پر بیٹھے تھے تو اپنے قمیض کو سوئی کے ساتھ سی رہے تھے، تو آپ کی سوئی دریا میں گر گئی. تو آپ نے کہا کہ اچھا تو مجھے سمجھانے آیا کہ بادشاہت کی طرف لوٹ جاؤں؟ تو آپ نے فرمایا بیٹھ جائے ادھر. ایک مچھلی نے پانی سے سر باہر نکالا، تو آپ نے فرمایا کہ میری سوئی گم ہو گئی ہے، پانی میں چلی گئی ہے. اس مچھلی نے جا کر اندر دوسری مچھلیوں کو بتایا کہ اللہ کا محبوب بندہ ابراہیم بن ادم اوپر بیٹھا ہے، اس کی سوئی نیچے گر گئی ہے. مچھلیوں نے پورے دریا کے اندر سوئیاں ڈھونڈ ڈھونڈ کر باہر سوئیوں کا ڈھیر لگا دیا. کوئی ہیرے جواہرات کی ہے، کوئی سونے چاندی کی ہے، وہ ساری تلاش کرنے کے بعد آپ نے فرمایا اس میں میری سوئی تو کوئی بھی نہیں ہے. پھر ایک مچھلی گئی، وہ ایک سوئی لے کے آئی، اس کے منہ کے اندر آپ کی سوئی تھی. آپ نے فرمایا کہ بندہ خدا دیکھ، وہ ایک بادشاہت چھوڑی ہے، رب کائنات نے ساری مخلوق پر بادشاہت عطا فرما دی ہے. وہ کیا بادشاہت ہے کہ لوگوں کے جسموں پر کرو. دیکھ میں نے اس بادشاہی کو چھوڑا ہے، رب نے ساری مخلوق میری محکومی میں دے دی ہے. تو امام علی مقام وہ کیا تاج تھا. فرماتے ہیں کہ میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے. حسین کی جس میں جان ہے اور خونے رسول ہے. اور کیا کہ ایک لمحے کی تھی حکومت بس یزید پلید کی. ایک لمحے کی تھی حکومت بس یزید پلید کی. ارے صدیاں حسین کی ہیں، زمانہ حسین، صدیاں حسین کی ہیں، زمانہ حسین کا. اور تجھ میں اور مجھ میں فرق صرف اتنا ہے محسن، تجھ میں اور مجھ میں فرق اتنا ہے صرف محسن کہ تیرا کچھ ہے علی، میرا سب کچھ ہے علی. اور تجھ میں اور مجھ میں فرق اتنا ہے صرف محسن کہ تیرا کچھ ہے حسین، میرا سب کچھ ہے حسین. اور جس کو حسین کا غم مل جائے دوستان محترم وہی بندہ مومن. آقا علیہ السلام نے فرمایا الحسین منی وانا من الحسین، کہ لوگوں حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں. تو جو حسین کا ہوا وہ نبی کا ہوا، جو نبی کا ہوا وہ خدا کا ہوا. جو حسین کا نہیں وہ نبی کا نہیں، جو نبی کا نہیں وہ خدا کا نہیں. اور آقا نے فرمایا کہ باری تعالیٰ فرمایا کہ جو حسین سے محبت کرتا ہے، جو حسین سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے. اور جو مجھ سے محبت کرتا ہے تو کہنا تو یہ چاہیے نا وہ رب سے محبت کرتا ہے. نہیں، حضور نے فرمایا نہیں، جو حسین سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے. اور جس نے مجھ سے محبت کی اس سے رب نے محبت کی. تو اس لیے غم حسین کو اپنے دلوں میں جگہ دو، یہ ایمان کی نشانی ہے اور یہ دنیا اور آخرت میں کامیابی کی علامت ہے. جزاک اللہ خیر وما علینا.